اب تو میرا خیال وہ قصہ پارینہ ہو گیا جس میں آپ حکیم شہزاد لوہا پاڑ کہا کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت. اور اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کے بعد کی زندگی کیسی ہے؟ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا کیسے ہے؟ ڈنڈے کے زور پر آپ مجھے کہیں کہ آپ نے فلاں مرڈر کیا ہے، میں مانتا ہوں. کن کن کاموں سے اور افعال سے توبہ کر لیے؟ 4,99,09,999 لوگ یہ کر رہے ہیں، تو میں بھی کر رہا ہوں جائے؟ نہیں، میں نہیں کر رہا. مجھ سے گن پوائنٹ پہ کرایا جا رہا ہے، ایموشنل بلیک میل کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. کسٹڈی میں ہوں، اس کو رکھ دیں. آپ کی سب سے جو مستند پروڈکٹ ہے یا ہاٹ سیلنگ پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے؟ ٹن ٹن. آپ اپنے کانٹینٹ کو بنانے کے لیے ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو آبسین، ایسی چیزیں جو بلو دا بیلٹ ہیں. آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ یہ ویب سائٹ جس پہ آپ کی فوٹو لگی ہوئی ہے، یہ ویب سائٹ کسی اور کی؟ میری نہیں ہے. ایسے آگے نہیں چلوں گا میں. یہ کراس ایگزامینیشن ہے سر، یہ تو لوہا پاڑ پکی. یہ ویڈیو ہی میری نہیں ہے. آپ کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرض الموت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. آپ کی ڈگری پہ تو میں بعد میں آتا ہوں، ان کے پاس کوئی لائسنس ہے یہ بات کہنے کا؟ یہ کون ہے سر؟ نصیب الرحمان. آپ کے صاحبزادے؟ جی. یہ ویڈیو بھی ان کی نہیں ہے؟ نہیں. شاید آفریدی صاحب کو جانتے ہیں ہم؟ نہیں. شاید آفریدی صاحب ہیں، 5 بیٹی ہیں ان کی اور ان کے اولاد نرینہ نہیں ہے. ہاں، وہی ٹیمپر ویڈیوز، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں. یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے سر؟ یس. یہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے. ثابت کریں کہ یہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے. تو یہ فرانزک کروائیں اس کو. معجون ٹن ٹن آپ کی پروڈکٹ نہیں؟ نو نو. جہاں تک یہ ویڈیو جا رہی ہے وہ سب لوگ دیکھ کے آج ہنس رہے ہوں گے. آپ نے تو اپنے نومولود بچے کا نام ٹن ٹن رکھ دیا. کس نے کہا ہے؟ آپ کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں آپ اقرار کر رہے ہیں وہ ساری کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام ٹیمپر ویڈیوز ہیں. چلیے اب طے کر لیتے ہیں. اگر اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو میں یہ کہتے ہوئے سنا دوں کہ میں نے خوشی سے اس کا نام ٹن ٹن رکھا، تو آپ ہرجانہ دیں گے؟ یہاں کیا کریں گے؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ثابت کریں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ مجرا نہیں کراتے، آپ سے بندوق کی نوک پہ کرایا جاتا ہے. اب اپنا نام نہیں رکھتے، بندوق کی نوک پہ رکھا جاتا ہے. اب اپنے بچے کا نام نہیں رکھتے، بندوق کی نوک پہ رکھوایا جاتا ہے. اسکیمرز رکھواتے ہیں. آپ کے گھر کا نظم و نسق اسکیمرز چلا رہے ہیں. شہزاد حکیم ایک برانڈ ہے، اس کے نام کے ساتھ آپ لوہا پاڑ لگوا لیں اگر آپ کو پسند ہے. آپ مجھے اجازت دیجئے میں ایک بار پھر کہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. میں آپ کی پروڈکٹ، میری باتوں کو آپ نے ٹویسٹ نہیں کرنا. جی جی ٹھیک ہے. لیٹس بی ویری کلیئر، لیٹس بی ویری فیئر یس اینڈ آنیسٹ. یس. آپ نے اپنی پروڈکٹس کے کلینیکل ٹیسٹ کرائے ہیں؟ نہیں. پبلک بھی کرے گی وہ فیصلہ جو آپ کی ڈسی ہوئی ہے. پبلک کو مامی تو نہیں لگتی. منشور کا پہلا جملہ مردانہ کمزوری کا مکمل خاتمہ نہیں ہے. یہ جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا نہیں. میں آپ کے کلمہ پڑھنے پہ یقین کرتا ہوں. کرتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے کسی ویڈیو پہ کلمہ نہیں پڑھا. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں. جو پہلے میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی اس پہ بھی کلمہ پڑھ کے کہہ سکتے ہیں؟ میری بات سن. نہیں ہے. نہیں، وہ پڑھ کے کلمہ پڑھ. میں آپ کا پابند ہوں. میں آپ کا پروگرام چھوڑ کے جا رہا ہوں. حکیم صاحب ادھر بیٹھے فریم سے آؤٹ ہو رہے ہیں. آپ جگر خراب ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں جگر خراب ہو رہا ہے، گردے خراب ہو رہے ہیں، نیفران خراب ہو رہا ہے، آرسینک کی مقدار زیادہ جا رہی ہے. یہی بات ہے. غلط چیز ہے. میڈیکل اسٹور پہ کیوں بک رہی ہے؟ ابھی آپ نے جڑی بوٹی کا نام لیا. سن لیں نا، سن لیں. اور آپ نے کہا یہ زہر ہے، کیوں دے رہے ہیں پھر آپ؟ حکیم صاحب آپ نے فیم حاصل کرنے کے لیے نیگیٹو وے ہی کیوں استعمال کیا؟ قوت با کا علاج کرنا کوئی نیگیٹو وے نہیں ہے. کوئی نیگیٹو وے ہے تو بتائیں. بیماری حکیم صاحب. جی جناب. آپ حکومت پاکستان کے تمام تر قوانین کی پاسداری کرتے ہیں؟ کرتا ہوں. کون کہتا ہے آپ کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں. بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی پہ آئے آپ؟ کون سی گاڑی؟ آپ کی گاڑی جس پہ آپ آئے. میری نہیں ہے یہ. اے آئی جنریٹڈ ہے یہ؟ نو. میں آپ کو نیچے جا کے دکھاؤں یہ گاڑی. ہاں ٹھیک ہے. شجاباد سے اس بندے کو میں لے کر آیا ہوں. ابھی آپ نے کہا راستے میں مجھے باہر سے کوئی بندہ مل گیا، اب آپ کہہ رہے ہیں شجاباد سے. خدا کا خوف کرے حکیم شہزاد صاحب. یہ بندہ لیکن آپ کی کئی ویڈیوز میں آج والی فارچونر لیجنڈر آپ کی ساری ویڈیوز میں وہی ہے، اور اس میں نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے. ویڈیوز آپ کے آفیشیل اکاؤنٹس لگی ہوئی. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کوئی سیاست پہ بات کریں گے، ملک کی صورتحال پہ بات کریں گے، معیشت پہ بات کریں گے. میں چاہتا تھا کہ آج آپ سے بین الاقوامی دنیا میں بات کروں، لیکن آپ نے مجھ سے کہا حکیم صاحب نو، آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے حکمت پہ بات کرنی ہے. آپ نے مجھ سے نہیں کہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو مانتے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ ڈی ٹی ایل کرا رہے ہیں. ایک طرف آپ ڈریپ کو مانتے نہیں ہیں، دوسری طرف ڈرگ کورٹ کے اندر آپ پیش ہو رہے ہیں. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے بیٹھا ہوا حکیم نہیں ہے، دوسری طرف آپ اس کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ بیٹھا ہوا جج ہے، حکیم نہیں ہے. یہ اپنے دوست کے ساتھ اپنی ہونے والی وائف کا ہاتھ ملوا کے کہتے ہیں کہ تجھے میرا حکم، میرے حکم سے سلام کر. حکیم صاحب ابھی فوراً جا رہا ہے، کہیے کہ یہ ٹن ٹن معجون میری نہیں ہے.
آج کے بعد یہ جو ٹن ٹن معجون استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کرنا چھوڑ دیں. ظالم لوگ کو تسی دا نام مٹانا چاہتے ہو. نہیں آتا. آپ اپنی معجون کا نام بتا سکتے ہیں؟ میری کوئی معجون ہی نہیں ہے. جیسے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں آپ, کوئی پرابلم اور جتنی جھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں, شرم نہیں آتی حکیم صاحب؟ ہم اپنی آڈینس کو یہ بتا دیں کہ حکیم شہزاد صاحب کی کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. ادھر میرے من میں نا ایک یوں کہیں ایک دعا نکلی, یا باری تعالیٰ اس بلا تو بچانا. تو آپ نے میری دکانداری آج مجھے بہت سارا نقصان پہنچایا. آپ نے میرا لاکھوں کا آپ نے تختہ نکال دیا. اور مجھے تو ایسا شک پڑ رہا ہے کہ آپ نے اس پروگرام کے بعد کہہ دینا ہے کہ یہ پروگرام بھی یہی جنریٹ کہ یہ بندہ جو ہے یہ براڈ کاسٹر ہے یا انٹرویو لیتا ہے, یہ ریئل لیتا ہے. مطلب وہ دلی کشتی والا پروگرام نہیں ہوتا, پری پلان سوال نہیں ہوتے, اس میں من گھڑت بناؤ سنگھار وہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے سر سلوٹ. Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. اگر آپ بھی ہمارے اس پوڈکاسٹ میں بطور آڈینس شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر ہے, اس پہ ضرور رابطہ کریں اور ہمارے اس پوڈکاسٹ کے جو آڈینس ہے وہ بنے اور لائیو وٹنس کر سکتے ہیں, ہمارے معزز مہمان سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. آج کا پوڈکاسٹ بہت اسپیشل ہے کیونکہ مہمان شخصیت جو اس وقت بطور مہمان میرے اسٹوڈیوز میں میرے سامنے براجمان ہیں, یہ بھی ایک سوشل میڈیا سینسیشن ہے. سوشل میڈیا سینسیشن, کچھ لوگ ان کو وائرل کہتے ہیں, کچھ لوگ ان کو کنٹروورشل کہتے ہیں, کچھ ان کو مشہور زمانہ کہتے ہیں, کچھ بدنام زمانہ کہتے ہیں, کچھ یہ کہتے ہیں کہ حکیم شہزاد صاحب کے پاس ایسا اکثیر نسخہ ہے کہ اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی استفادہ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کے خیال میں یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور بناتے چلے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں ظاہر ہے میرے سامنے تشریف فرمائے تو میں کر رہا ہوں, اور ظاہر ہے جہاں ریکگنیشن ہوتی ہے وہاں کنٹروورسیز تو آتی ہی ہیں. یہ سہارے جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں, کیونکہ میرے پردہ فکر سے یہ اشعار ٹکرا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حاضر کیے. راحت اندوری صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ سہارے جو نہیں ہو تو پریشاں ہو جائیں, مشکلیں جان ہی لے لے اگر آسان ہو جائیں. اور یہ جو کچھ لوگ فرشتے سے بنے پھرتے ہیں, راحت اندوری صاحب کہتے ہیں یہ جو کچھ لوگ فرشتے سے بنے پھرتے ہیں, میرے ہتھے اگر چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں. شعر کا مزہ لینا چاہیے, اس کے مطلب میں نہ جائیں, اس کا مزہ لیں کہ میرے ہتھے اگر چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں. Agenda of the podcast is very much clear. Before I move on to the agenda of this particular podcast, میں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمان کی طرف جاؤں اور ان کے ساتھ مل کے ہی ایجنڈا سیٹ کر لیتے ہیں. حکیم شہزاد تک رکھتے ہیں کیونکہ اب تو میرا خیال وہ قصہ پاری نہ ہو گیا جس میں آپ حکیم شہزاد لوہا پاڑ کہا کرتے تھے. اب آپ حکیم شہزاد مارخور ہیں. جی, تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. یہ فضائل ہیں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کے جو ہم نے دیکھے, وٹنس کیے کہ حکیم شہزاد کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا. حکیم صاحب کہیے کیسے ہیں؟ میں ٹھیک, فٹ فاٹ, مزاج گرامی بخیر؟ زبردست. بہت جی چاہتا تھا کہ ایک ایسے شخص کو سامنے بٹھائیں جس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہو, اور آپ کا سافٹ ویئر تو حال ہی میں اپ ڈیٹ ہوا ہے. سافٹ ویئر اپ ڈیٹ سے پہلے اور اپ ڈیٹ کے بعد کی زندگی کیا ساری؟ آج کھل کے بات کرنا دیں. آپ کو کیسے لگا, کہاں لگا کہ میرا سافٹ ویئر خراب ہے؟ میں پہلے آپ کو دکھا دوں کہ آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیسے ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے سافٹ ویئر اپلوڈ کرنے میں اور پھر ڈاؤن لوڈ کرنے میں خاصی دشواری ہوتی ہے, تو ہم نے اپنے پاس ذرا ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی اجازت سے, تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہزاد احمد حکیم عرف لوہا پاڑ وعدہ خدا بخش یا پاک رہائش ہوں. پچھلے دنوں سیلاب کی آفت کے دنوں میں میرے دوستوں نے میری شادی کا مجرا کروا دیا, اور جس میں غلط قسم کا ڈانس تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے میں عوام سے, دوستوں سے معافی مانگتا ہوں. اور اس کے بعد کچھ الفاظ میرے منہ سے اس قسم کے نکل گئے جس سے پاکستانی عوام
کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پاکستانی عوام سے بھی میں معافی کا طلب کر رہا ہوں. اور مجھے آج سی سی ڈی نے بلوایا ہے, سی سی ڈی نے مجھے سمجھایا ہے, اور سی سی ڈی نے جو مجھے سمجھایا ہے میں پاکستانی عوام سے کہوں گا کہ اس طرح کی غلطیاں بالکل کبھی مت کریں. چلتی رہے یا بند کر دوں؟ نہیں, چلنے دیں. پاکستانی عوام سے اور سی سی ڈی سے میں معافی مانگتا ہوں اور رحم کی اپیل کرتا ہوں. مہربانی. جی, اس کو آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کہیں گے؟ ہمارے ہاں اسی کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کہتے ہیں. آپ کے ہاں کسی اور چیز کو کہتے ہیں سافٹ ویئر؟ میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ہارڈ ویئر اپڈیٹ کی بات نہیں کر رہا. ہمارے یہاں اسی کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ادارے ہیں, اداروں کے خلاف بات کرنا مجھے زیب نہیں دیتا اور نہ میں کروں گا. آپ 10 بار سافٹ ویئر اپڈیٹ کہیں, بندہ حاضر. اپڈیٹ ہو گیا؟ ہو گیا. سوال میرا بڑا سادہ سا تھا. جی, سافٹ ویئر اپڈیٹ سے پہلے یعنی دور جاہلیت اور اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کے بعد کی زندگی کیسی ہے؟ دیکھیں, یہ پاکستان ہے جہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ لفظ آج سے نہیں ہے, کئی ہزار سال پہلے سے ہے. مائٹ از رائٹ. یس. جدے ہاتھ ڈوئی اودا ہی ہر کوئی. اودا ہی ہر کوئی. ہاں جی. یہ بائی دا وے میں پوچھنا چاہوں گا, چلیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, اس میں جرم کیا تھا؟ پوچھوں گا میں آپ سے آج. یہ بات طے کر لیں. پوچھیں. آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھنے والا بتاتا ہے. جی. اور جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں بیٹھنے والا پوچھتا ہے. ٹھیک ہے. آپ تو بہت وائرل ہیں, میں مشہور نہیں کہہ رہا, وائرل ہیں آپ. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آگے چل کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. آج آپ مہمان ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, یعنی RTS کے. آج آپ کو ہمیں بتانا ہے. بالکل بتائیں گے, ہر بات کا جواب دیں گے. جواب دینے کے لیے ہی آیا ہوں. جواب مانگیں گے؟ جواب دیا جائے گا. جواب دینا پڑے گا. جواب دوں گا, لیکن آپ فیس کریں گے, حقائق فیس کریں گے. آپ کو حقائق فیس کرنے ہوں گے. اب ہیں آپ حکیم شہزاد مارخور. جی. واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ ایک نام ہے جو مجھے عبداللہ حمید گل صاحب نے پارٹی جوائننگ کے وقت دیا. انہیں لگا کہ اس کے پاس یہ والا نام ہونا چاہیے. آپ ان کو بہتر لگا. اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے میرا نام تبدیل کیوں کیا اور یہ والا نام کیوں دیا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 42. 42 سال کی عمر میں بھی آپ اپنا نام رکھنے میں خود مختار نہیں ہیں. دیکھیے, انہوں نے اگر اپنی خوشی سے ایک نام رکھ دیا تو اٹس اوکے, وہ میرے لیڈر ہیں. کیوں؟ انہوں نے کچھ سوچ کے میرا یہ نام رکھا ہوگا. سافٹ ویئر اپڈیٹ کے بعد آپ نے عبداللہ گل صاحب کی پارٹی کو ہی کیوں جوائن کر لیا؟ دوسری پارٹیاں نہیں پسند آ رہی تھیں. یار یہ آف کر دیں تھوڑی دیر کے لیے, کیمرہ آف کر دیں پلیز, یہ والا کیمرہ آف کر دیں. جی. دوسری پارٹیاں پسند نہیں آ رہی تھیں. ہر بندے کی اپنی سلیکشن ہوتی ہے. صحیح. کافی دنوں سے میں لیڈر ڈھونڈ رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا, تو یہ شخصیت سمجھ آ گئی تو ان کو ایکسیپٹ کر لیا. عبداللہ گل صاحب. جی. ٹھیک ہے. اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نام مارخور دیا ہے آپ کو؟ نہیں, وہ نام انہوں نے بعد میں دیا ہے. آپ مارخور کی چھتر چھایا میں آنا چاہتے تھے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو سنا ایک جگہ. کیا؟ آپ نے کہا پاؤں جل رہے تھے, سائبان نہیں مل رہا تھا, چھاؤں نہیں مل رہی تھی, اب چھاؤں مل گئی ہے. رائٹ ہے. اب پاؤں نہیں جل رہے. نہیں جل رہے. مارخور ہونے سے, ایک نام ہونے سے. اور ابھی بھی آپ کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا. اچھا, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ سب ینگسٹر سمجھنا چاہ رہے ہیں تاکہ سند رہے, بوقت ضرورت کام آئے, ایک ڈیٹرس بھی رہے, کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا کیسے ہے. یعنی ہوا کیا, ایسا کیا ہوا, ایسی کیا تبدیلی آئی ہمارے گاؤں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے کپڑے بھی خاصے ہمارے گاؤں میں جب فصل کاشت کی جاتی ہے نا, خصوصاً گندم کی فصل جب کاشت کی جاتی ہے, چھٹا لگایا جاتا ہے گندم کا, تب بہت سارے کوے جو ہے نا ادھر اس گندم کو کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. ٹھیک. کسان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ٹھیک. وہ بندوق اٹھاتا ہے, ایک آدھے کوے کو لٹکا دیتا ہے. اچھا. وہ کوا آدھ مویا سا ادھر لٹکا ہوتا ہے کھیت کے اندر, کائیں کائیں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. باقی کوے اس کو اس صورتحال سے دیکھ کر موو کر جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. اس کہانی کا کوا آپ ہیں؟ کوا مجھے بنایا گیا, پرماننٹ ہے. اور آپ لٹکے ہوئے ہیں؟ نہیں, اب نہیں لٹکا ہوا, لٹکایا تو گیا. کیا آبجیکشن تھا؟ گالیاں دیتا ہوں. کسی نے بھی آج تک ان گالیوں کی تصدیق کی؟ وہ جو پبلک میں ایک گالی نما الفاظ پھینکے گئے, وہ کہاں سے نکلے, کدھر سے تھے, کس کی آواز تھی,
کیا تھا اس پہ کسی نے کوئی تسلی کی؟ کیا وہ آواز میری تھی؟ آپ کی نہیں تھی؟ نہیں، کمپیوٹر جنریٹر تھی. آج بہت ساری آوازیں میں آپ کو سناؤں گا جی، بہت ساری تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، تیار ہیں؟ تیار، بالکل ریڈی. کمال کرتے ہیں. آپ کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی زوردار تالی پیٹ رہے ہیں کہ سب کو تالی بجانی پڑ رہی ہے. بچے کو خوشی محسوس ہوئی ہے. ہاں، میں کہ ابا ہے تو ہے. میں دکھاؤں گا آپ کے ابا کو، بالکل کانفیڈنٹ دکھاؤں گا. آپ خاطر جمع رکھیں انشاءاللہ. بالکل ریڈی ہوں میں. ٹھیک. کن کن کاموں سے اور افعال سے توبہ کر لیے؟ ایسا کبھی کوئی کیا ہی نہیں کہ ضمیر ملامت کرے. نہیں، آپ نے ابھی ابتدائی حصے میں کہا کہ بہت ساری غلطیاں تھیں جس کو سدھار لیا اور اعتراف کر لیا کہ میں غلط تھا. کیا غلط تھا؟ آپ بتائیں گے. ڈنڈے کے زور پر آپ مجھے کہیں کہ آپ نے فلاں مرڈر کیا، میں مانتا ہوں، منوا دیں آپ مجھے. یوں میں پستول لے کے آپ کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. جو پہلی ویڈیو ابھی میں نے چلائی ہے جی، وہ آپ کہہ رہے ہیں ڈنڈے کے زور پہ منوایا گیا ہے. کمال کرتے ہیں. 5 کروڑ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر گند پھیلاتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ایسے لائیو سٹریمنگ میں ادھر غلیظ حرکتیں ہوتی ہیں. ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ ٹو رانگس کین نیور میک رائٹ. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہزاروں کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. سنیں، غلط کیا ہوا؟ کہاں پہ ہوا؟ آپ کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، پری پلان. فرانزک ہے ملک میں. کس نے کیا یہ؟ ادھر یہ دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. کسٹڈی میں ہوں، اس کو رکھ دیں. فرانزک ہے ملک میں. ہاں ہے نا، اس کا فرانزک پنجاب ہوا. فورینسک سائنس ایجنسی ہے. اس کا فرانزک ہوا؟ یہ تو آپ بتائیں گے. نہیں ہوا نا. آپ نے کہا میں وکٹم ہوں وہاں پہ. میں مدعی ہوں. وائی ڈونٹ یو گو ٹو دی کورٹ؟ میں مدعی ہوں. شادی کا موقع ہے، بہت سارے لوگ لگے ہوئے تھے، اس کی شادی کو خراب کرنا ہے. جب آپ کے ولیمے پہ مجرا ہو رہا تھا. جی، جو مجرا وہ ہو رہا تھا وہ مجرا میں نے نہیں کرایا. اچھا. مجھے جبرن وہاں بٹھایا گیا، زبردستی مجرا ہو گیا. جس طرح مثلا آپ میرے دوست ہیں، وہ میرا دوست ہے، کوئی معزز آدمی جو ملنے والا تھا وہ آ گیا لے کر کوئی ناچنے والی لڑکی کو. ٹھیک ہے، اور بہت پرانا تعلق تھا، اور زبردستی آپ کو اس نے کدھر بیٹھ جائیں، اور آپ بیٹھ گئے. اور اس کے ساتھ تعلق تھا کوئی 10 سال کا 20 سال کا. نہ چاہتے ہوئے میں بیٹھ گیا. میں دولہا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، اب اس کو میں کیا کروں؟ گولی ماروں، دھکے دے کر باہر نکال دوں؟ کیا کروں؟ اس کی انسلٹ کر دوں؟ ہاں، حق بنتا تھا میں ایسا کرتا. مناسب نہیں تھا کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر میں اس کی توہین کرتا، پھر مجھے 10 سال اس کو منانا پڑتا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سوری مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ when the rape is imminent and you can't do anything then enjoy. احتجاج نہیں کرو، آرام سے. پھر آپ نے انجوائے کرنا شروع کر دیا. انجوائے کیا کیا؟ دوست کی دوستی کو دیکھا. زبردستی جیب سے پیسے نکال کے لٹانا شروع کر دیا. دوست کی دوستی کو دیکھا. وہ بھی زبردستی جیب سے آپ نے پیسے نکالے لٹانا. میں ابھی دکھا سکتا ہوں آپ کو. زبردستی شادیوں کے اوپر مجرے ہو رہے ہیں، دکھاؤں؟ اس لیے آپ نے بھی کرا دیا. میں نے نہیں کروایا. غلطی کر دی؟ میں نے نہیں کروایا. جیب پہلی سے بات سن، پیسے نکال کے پھینکے. میری وہ بھی دوست نے کہا تھا. اور میری ایک بات سنیں، اگر کسی کے اوپر پیسے پھینکے ہیں، دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنی جیب سے دیے ہیں نا. اپنی جیب سے دیے ہیں. میں نے ریحان طارق کی جیب سے نہیں دیے. شکر ہے کہ میری جیب سے مجرے پہ پیسے نہیں. دروازے پر آئے بندے کی قدر ہوتی ہے. لاکھ شکر ہے کہ وہ میرے دیے ہوئے پیسے نہیں تھے جو آپ نے مجرے پہ لٹا دیے. میری بات سنیں، کیا حکومت نے کوئی بین کیا ہے کہ مجرا مکمل بند ہے؟ جزوی طور پہ بند ہے. کیسے ہے نا؟ کہاں دکھائیں مجھے. نہیں، مجرا مجھے یہ بتائیں. میرا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ سنیں نا. میرا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی سنیں نا. پوائنٹ ہی بتا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں 5 کروڑ لوگ سن لیں. 4 کروڑ 99,09,999 لوگ یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. جائے نہیں، میں نہیں کر رہا. مجھ سے گن پوائنٹ پہ کرایا جا رہا ہے، ایموشنل بلیک میل کر کے. ہم نے لائن لے لیں جی. حکیم شہزاد سے گن پوائنٹ پہ مجرا کرایا گیا. ٹھیک ہے، وہ گن پوائنٹ کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. وہ کون کون سی؟ آپ کی ایک بڑی عادت ہوتی ہے جو اینکر پرسن ہے نا، یہ پچھلی بات کو کاٹ دیتے ہیں اور آگے جناب بات کو وائرل کرنے کے لیے. اور ٹیم سوشل میڈیا کوئی بات مت کاٹیے گا، اس کو ایسے ہی چلنے دیجیے گا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. بالکل کام آئے. سر بات سنیں، ایموشنل بلیک میلی طور پہ بندہ آ گیا، ساتھ لے آیا، کوئی دوست تھا، اس نے کہا جی یہ فنکشن ہے اور میں جاگا لے کر آیا ہوں. اس کے ساتھ بہت پرانا تعلق تھا، لین دین تھا، معاملات تھے. ٹھیک. آ گیا،
میں ادھر یوٹیوب پہ دیکھتا تھا, فیس بک پہ دیکھتا تھا, ٹک ٹاک پہ دیکھتا تھا, فلاں کی شادی ہے بڑے آدمی کی, وہاں پر مہک ملک جو ہے ڈانس کر رہی ہے, ٹھیک, نرگس کر رہی ہے, فلاں ڈانسر آئی ہوئی ہے, تو اس نے بس اس بات کو نوٹس کرتے تو آپ نے بھی کر دیا, تو کون سی غلطی ہو گئی, یہ تو کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے ابھی کیا کروں ان کا, ہاں کیا کروں, ہو گیا, ویڈیو بن گئی, وائرل ہو گئی. ہونے کے بعد جی شہزاد حکیم جو ہے نا, یہ اس نے کوئی بہت بڑا غلطہ کر دیا ہے, اس کو غلطی نہیں کہیں گے, غلطہ کر دیا جی. ٹھیک ہے, سیلاب کے دنوں میں جناب اس نے جناب وہ کیا کہتے ہیں ڈانس کروا دیا شادی پر. لازمی بات ہے شادی مالک کو ہی کوسا جائے گا, اسی کو ہی ٹارگٹ کیا جائے گا, پرماننٹ بات ہے, لیکن مجھے بتایا جائے کہ مجھے ہی کیوں ٹارگٹ کیا جائے گا. ہاں مجھے کیوں نہیں کہا, آل پاکستان میں اس طرح کے مجرے شادیوں پر ہو رہے ہیں. ہاں میں بھی کرا رہا ہوں, تو کون سا غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک, آگے چلیں. یو میڈ یور پوائنٹ. یس. حکیم شہزاد مارخور صاحب, آپ کو حکیم کہوں, آپ کو ٹک ٹاکر کہوں, آپ کو سیاست دان کہوں, یا کچھ اور؟ آپ مجھے حکیم کہہ سکتے ہیں. آپ کو حکیم, میں ایک کوالیفائڈ حکیم ہوں. ٹھیک, اب آپ نے کیونکہ اس کو نیرو ڈاؤن کر دیا ہے کہ میں نے آپ کو حکیم کہنا ہے, تو میں آپ کی حکمت پہ سوال کروں گا. جی کریں. ٹھیک, حکمت کا خواتین و حضرات جو بیک گراؤنڈ ہے, پس منظر ہے, وہ یونان سے ہے, گریس سے ہے. یونان سے یہ معاملہ سفر کرتا ہوا ایران تک پہنچا, ایران سے ہندوستان پہنچا, ہندوستان سے ٹکراتا ہوا عرب ممالک تک بھی جا پہنچا. یہ ویڈیو بند کر دو بھائی پلیز, یہ ویڈیو بند کر دو پلیز, ویڈیو بند کر دیں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز اس کو بند کر دیں, بیٹھ جائیں. جی, حکمت کا معاملہ یونان سے ہوتا ہوا ایران, ایران سے ہندوستان, اور ہندوستان سے عرب ممالک تک بھی جا پہنچا. اب میں بکرات کا ذکر کروں یا حکیم لقمان کا ذکر کروں, میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے حکیم شہزاد کا ذکر کروں گا. حکیم صاحب, یہ جو حکمت ہے, حکمت کے نام پہ جو کچھ میرے اس معاشرے میں ہو رہا ہے, اور جو کچھ بیچا جا رہا ہے, فروخت کیا جا رہا ہے, اور جس انداز کے اندر میری اس ینگ جنریشن کو, ینگ سے لے کے اولڈ تک کو جیسے اس کا استحصال ہو رہا ہے, اس کو آپ کیپٹلائز کر رہے ہیں. Now let's just phrase this as an agenda of this podcast. میں اس پوڈ کاسٹ میں ان ادویات کی بات کروں گا, میں اس پوڈ کاسٹ میں آپ کی ان ایڈورٹیزمنٹس کی بات کروں گا, آپ کے شاؤٹ آؤٹس کی بات کروں گا, اور آپ سے جانوں گا کہ اس کی کلینکل ایویڈنسز کیا ہے. بولیں. Do you agree with this? Yes. کیا اس کو ہم ایز این ایجنڈا سیٹ کر لیں؟ بالکل بات کریں آپ. بالکل صحیح. حکیم صاحب, آپ کی سب سے جو مستند پروڈکٹ ہے یا ہاٹ سیلنگ پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے؟ میری کوئی ہاٹ سیلنگ پروڈکٹ نہیں ہے. آپ نہیں بتائیں گے؟ نہیں. میں بتا دوں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں چلیے ایک پروڈکٹ لگتا ہوں میں آپ کے سامنے, اور اس کے ساتھ میں مختلف پروڈکٹس کا نام لیتا ہوں. ٹھیک, آپ کی اجازت سے ہوگا؟ جی. ماشاء اللہ, معجون لوہا پاڑ گولڈ. ٹھیک جی. اب اس کو بھی معجون مارخور رکھ دیں گے اس کا نام؟ نو, اس کا جو نام ہے وہی رہے گا. نہیں, اب تو لوہا پاڑ تو ختم ہو گیا نا, اب تو مارخور ہو گیا. جی. تو یہ معجون مارخور ہوگی اب؟ نو. وہ کیوں نہیں ہوگی؟ جو نام ہے چلے گا. نہیں, نام تو آپ کا بھی چل رہا تھا. اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کیا حرج تھا؟ وہی بات نہیں, اگر آپ کو شوق ہے تو رکھ لیں گے. آگے چلیں. نہیں, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں حضور, یہ وقت بتائے گا کہ کیا کرنا ہے. یہاں معجون لوہا پاڑی رہے گی؟ کہاں پہ؟ یہاں دکھائیں. یہ آپ کی ویب سائٹ سے لی ہوئی ہے, میں جائے. اگر یہ ویب سائٹ میری نہ ہو پھر؟ اچھا, یہ ویب سائٹ کسی اور کی ہے؟ نکالیں. یہ ویب سائٹ جس پہ آپ کی فوٹو لگی ہوئی ہے, یہ ویب سائٹ کسی اور کی ہے؟ میری نہیں ہے. کس کی ہے یہ اس تصویر؟ آئی ڈونٹ نو. یہ ہوں میں, اور یہ میری تصویر, دیکھ لے غور سے, محبت ہے. اس ویب سائٹ کے خلاف میں نے FIA میں پرچہ کروایا. لائیے سر پرچہ دیں. میرے ساتھ نہیں ہے, میں دکھا دوں گا آپ کو. وہ FIR مجھے دکھا دیجیے گا. اسامہ ہے ساتھ؟ لائیے اسامہ صاحب FIR بلائیں. یہ سکیمرز ہیں. یہ پروڈکٹ, میں یہ پروڈکٹ آپ کی نہیں ہے؟ میری نہیں ہے. یہ سکیمرز ہیں جو میرا نام استعمال کرتے ہیں. معجون لوہا پاڑ گولڈ آپ کی نہیں؟ کیونکہ یہ چہرہ فیمس ہے. یہ چہرہ لوگ کسی بھی دکان پہ لگا کے اپنی دکان کو فیم میں لانے کے لیے, مشہور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کی پروڈکٹ کو مشہور کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پروڈکٹ بک جاتی ہے. یہ چہرہ مشہور نہیں, یہ چہرہ وائرل ہے. چلیے ایسے کر لیں. وائرل ہے, کیسے ہوا؟ بدنام ہے, مشہور ہے, فیمس ہے. کیا ہے اس کی وجہ, کیا ہے؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہے. نہیں, واٹ میڈ یو فیمس؟ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ میری وجہ شہرت میرا ویلفیئر ہے. آپ کی حکمت نہیں ہے؟ حکمت بھی ہے, لیکن حکمت کے بعد جو سب سے زیادہ فیمس بات ہے وہ ویلفیئر ہے. بہت سارے حکیم میں یہاں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا کانٹینٹ بنانے کے لیے درخت پہ چڑھ جاتے ہیں,
وہ اپنا کانٹینٹ بنانے کے لیے کنویں میں گھس جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کلابازیاں لگانا پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے کانٹینٹ کو بنانے کے لیے ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو آپسین, ایسی چیزیں جو بلو دا بیلٹ ہیں, آپ ان کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کی ترویج کرتے ہیں. کون کہتا ہے؟ آپ کا آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ آپ کا کانٹینٹ کہتا ہے. میرا کانٹینٹ کیا کہتا ہے؟ یہ معجون آپ کی نہیں ہے, میری نہیں ہے. یہ ڈبیا میری نہیں ہے. یہ ویب سائٹ بھی میری نہیں ہے. اس معجون پہ جو نام لکھا ہوا ہے, سن لیں, اس معجون پہ جو نام لکھا ہوا ہے یہ آپ کی پروڈکٹ کا نام نہیں ہے. نو. آپ مجھے اپنی کسی ایک پروڈکٹ کا نام بتا دیں. میری ہزاروں پروڈکٹس ہیں, کسی ایک کا نام. میری بات سنیں, میں کوالیفائڈ حکیم ہوں. میں آپ کی کوالیفیکیشن پہ بعد میں آؤں گا. میری بات سنیں. آپ اپنی کسی ایک پروڈکٹ کا نام بتا دیں مجھے. میرے پاس وال بند نام کی ایک دوائی ہے. ٹھیک. دل کے وال بند جو ہیں ان کو کھولنے کے کام آتی ہے. اور جو معجون ٹن ٹن سوریاسس کی دوائی ہے میرے پاس. جو معجون ٹن ٹن ہے, جی, یہ بھی آپ کی نہیں ہے. نو. آپ جھوٹ بولتے ہیں. نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. میری پروڈکٹ نہیں ہے. آگے چلیں. ایسے آگے نہیں چلوں گا میں. ٹھیک ہے, یہ کراس ایگزامینیشن ہے سر. یس, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. مائی آ گئی ہے جیڑی جی میں شہزاد حکیم میں تیری مجون کھادی کھاونی میرے پایا ہی تے میں آپ کھادی کھڑیاں تے ہن اٹھی کھڑیاں تے یہ ہن میرے کول آ گئی ہے تے بلامت دا انتظام کر کے تے کرسی اساں دے دتی ہے. ٹھیک بہ گئی ہن کوئی مسئلہ تے کیا نہیں. ٹھیک ہے, تے باقی جیڑی مجون کو لڑی تے گرمی کر کے اون دے پاسے اساں کو دے لوہا پاڑ پکی جو بھی جلدی کرو. لوہا پاڑ پکی, یہ تو لوہا پاڑ پکی. یہ ویڈیو ہی میری نہیں ہے. یہ ویڈیو کس کی ہے؟ ٹیمپر ہے. آپ کے پاس کوئی فورینسک مشین ہے تو کرا لیں. آپ کے پاس ہے؟ میرے رکھ کے پھر رہے ہیں آپ. میرے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس ہے تو آپ کروائیں. آپ فورینسک کروائیں اس کو. انشاءاللہ پکی خاص ہے تو بالکل ٹھیک تھی ویسے. اوکے. یہ کون ہے سر؟ نصیب الرحمان. آپ کے صاحبزادے؟ جی. یہ ویڈیو بھی ان کی نہیں ہے؟ نہیں, ان کی نہیں ہے. نو. لعنت اللہ علی الکاذبین. فورینسک کروا لیں. میں تو کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. میری بات سنیں. ایسا نہیں ہوتا. اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں. یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے سر. یس, یہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے. ثابت کریں کہ یہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے. تو یہ فورینسک کروائیں اس کو. آپ ثابت کریں کہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ. میں تو کہہ رہا ہوں فورینسک کروائیں. آپ نے کرایا ہوگا نا. میں نے تو نہیں کروایا. آپ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. آپ کو ضرورت ہے آپ کروائیں. آپ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اس ویڈیو سے. فورینسک کرائیں. نہیں متاثر ہوتی. ہو رہی ہے. ہو جائے گی. معجون ادارے کروا لیں گے. اچھا, معجون ٹن ٹن آپ کی پروڈکٹ نہیں؟ نو. ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے, یہ ویڈیو جہاں تک جا رہی ہے, جہاں تک یہ ویڈیو جا رہی ہے, وہ سب لوگ دیکھ کے آج ہنس رہے ہوں گے حکیم شہزاد. ہنس رہے ہیں وجہ کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سکیمرز ہیں وہ, یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں, اپلوڈ کرتے ہیں. اپنے میرے نام پر فراڈ ہوتا ہے. میں ہزاروں مرتبہ ایف آئی آریں کروا چکا ہوں. آپ نے تو اپنے نومولود بچے کا نام ٹن ٹن رکھ دیا. کس نے کہا؟ معجون ٹن ٹن آپ کی نہیں. اس کا فارم بے منگوا لیں. نہیں, اس کے اوپر اس کا نام دیان شہزاد. دیان بعد میں ہوا, ٹن ٹن پہلے. نو, آپ کی ویڈیوز موجود ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں آپ اقرار کر رہے ہیں وہ ساری میں نے اپنے بیٹے کا نام ٹیمپر ویڈیوز ہیں. آپ کسی پوڈ کاسٹ میں بھی گئے تو ٹیمپرڈ پوڈ کاسٹ تھا وہ. کون سے پوڈ کاسٹ؟ میں آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں, چلیے اب طے کر لیتے ہیں. اگر اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو میں یہ کہتے ہوئے سنا دوں کہ میں نے خوشی سے اس کا نام ٹن ٹن رکھا, تو آپ ہرجانہ دیں گے, یہاں کیا کریں گے؟ اگر میں نے اس کا نام ٹن ٹن نہیں نہیں نہیں, لیٹس جسٹ بی اسٹریٹ. یس, میں بیٹھا ہوں. اگر اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا ہوا کہ اس کا نام میں نے خوشی سے ٹن ٹن رکھا ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر کیا ہے؟ پھر آپ کی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. آپ غلط کہہ رہے ہیں. مجھے دیکھنے والے کہہ رہے ہیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں. ثابت کریں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ثابت کریں میں غلط کہہ رہا ہوں. لفظ ہے ٹن ٹن. جی, اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. آپ مان ہی نہیں رہے. اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. وہ جو بھی لفظ, اس لفظ میں کیا ہے؟ اس لفظ سے آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ کس لفظ سے؟ کون خوفزدہ ہے؟ آپ. نہیں, میں تو خوفزدہ نہیں ہوں. جیسے سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں آپ. کوئی پرابلم نہیں. اور جتنی جھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں, شرم نہیں آتی حکیم صاحب؟ آپ مجھے بتائیں اس لفظ پہ آپ فوکس کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس سے خائف کیوں ہیں؟ میں کوئی خائف نہیں ہوں. آپ اس لفظ سے کیوں خائف ہیں؟ اس لفظ کی ٹرانسلیشن مجھے آپ بتائیں. آپ سارے انٹرویو کو گھما کے لے ہیں ٹن ٹن پر. کیوں؟ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ یہ لفظ غلط ہے. میرے منہ سے آپ سے سنا یہ. تو اس کے اوپر سوالات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ کی پروڈکٹ ہے. آج آپ کو اپنی پروڈکٹ اتنی بری لگ رہی ہے.
کس نے کہا بری لگ رہی ہے؟ آپ کو آج خوشی سے اپنے بیٹے کا رکھا ہوا نام برا لگ رہا ہے؟ میری ہزاروں پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، لوہا پاڑ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہیں، 10 نہیں ہیں، 50 نہیں ہیں، 100 ہیں. آج آپ اپنے نام سے ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں اس نام کو ڈسکس کیا گیا، ماضی میں کیا گیا، ٹھیک ہے، میں نے نہیں کیا، اسکیمروں نے میرا نام رکھا، لوہا پاڑ، ٹن ٹن فلاں، آپ نے بنا لیا اس کو، ٹھیک ہے، میرے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے. آپ مجرا نہیں کراتے، آپ سے بندوق کی نوک پہ کرایا جاتا ہے. اب اپنا نام نہیں رکھتے، بندوق کی نوک پہ رکھا جاتا ہے. اب اپنے بچے کا نام نہیں رکھتے، بندوق کی نوک پہ رکھوایا جاتا ہے. اسکیمرز رکھواتے ہیں. آپ کے گھر کا نظم و نسق اسکیمرز چلا رہے ہیں. میرے آئی ڈی کارڈ پہ میرا نام کہیں پہ لکھا ہوا ہے لوہا پاڑ، دکھا سکتے ہیں آپ؟ آئی ڈی کارڈ پہ لوہا پاڑ نہیں ہے. ہاں، آپ کا کاروبار لوہا پاڑ سے ہے. لوہا پاڑ نکال دیا جائے تو آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. غلط کہہ رہے ہیں آپ. آپ کی شہزاد حکیم حکمت کی دکان کہہ رہی ہے. شہزاد حکیم ایک برانڈ ہے، ٹھیک، اس کے نام کے ساتھ آپ لوہا پاڑ لگوا لیں اگر آپ کو پسند ہے. نہیں، آپ اس کے ساتھ ٹن ٹن لگوا لیں، ٹھیک، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ کچھ بھی لگا لیں. شہزاد حکیم برانڈ ہے، اور باقی نام جو آپ کو پسند ہیں، آپ پبلک، آپ لوگ، اسکیمرز اور براڈ کاسٹرز، انٹرویو لینے والے، آپ رکھتے جائیں نام، نو پرابلم. آپ کے پاس کن کن امراض کے علاج موجود ہیں؟ میرے پاس تقریباً ہر مرض کا علاج موجود ہے. ٹھیک. آپ کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مرض الموت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. آپ کی ڈگری پہ تو میں بعد میں آتا ہوں، ان کے پاس کوئی لائسنس ہے یہ بات کہنے کا؟ انہوں نے نہیں کہی، میں نے کہا ٹیمپر ویڈیوز ہیں. میں 10 مرتبہ آپ کو کہہ چکا ہوں. آپ مجھے اجازت دیجئے میں ایک بار پھر کہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. دیکھیں جی، میں نہیں کہہ رہا، میری بات اللہ تعالیٰ کی لعنت. میری سنیں بات غور سے. میں نہیں کہہ رہا حکیم صاحب جی، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ٹیکنالوجی ہے ملک میں. کون سی ٹیکنالوجی؟ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتی ہے. فرینزک کی ہے، جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ان کرتی ہے. ویڈیوز کو آپ فرینزک کروا لیں. آپ کسی بھی جگہ پہ لچر پن کر کے کہیں گے کہ اس کو فرینزک کرائیں تو کرا لیں. کیا ہے؟ آپ کسی بھی جگہ لچر پن کریں اور کہیں کہ اس کو ہزاروں فرینزک کر لیں. ویڈیوز ایسی ہیں جہاں پر میرا فوٹو لگایا گیا، ٹک ٹاک بنائی گئی، ساتھ میں آپ نے ابھی خود کہا کہ میرے پاس موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے مرض موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. میں حکیم آپ ہوں، کے صاحبزادے کے پاس کون سا لائسنس ہے مجھے بتائیں. میں حکیم ہوں، میں کر سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں. آپ کا بیٹا بھی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اس نے نہیں کہا. اپنا لائسنس دکھائیں. یس، دکھائیں سر. ماشاء اللہ. نیشنل کاؤنسل فار طب، یہ تو نیشنل کاؤنسل فار طب کا ہے سر. جی. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کا لائسنس کہاں ہے؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا لائسنس ایک حکیم کو ضرورت نہیں ہوتا، وہ ان کو ضرورت ہوتا ہے جو فیکٹری لگاتے ہیں. ٹھیک ہے حکیم شہزاد صاحب جی، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ کتنے عرصے سے حکمت کر رہے ہیں آپ؟ مجھے پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، میں اپنی دوائیاں بنا کر بیچ سکتا ہوں. سنیے، ڈرگ ایکٹ 1976 سیکشن 23 فالس اور misleading advertisement of any drug or any drug may leads to imprisonment of 2 years or fine up to 1 million. اس کے بعد ڈرگ ایکٹ 1976 کا سیکشن 18 ہے، ڈرگ ایکٹ 1976 کا سیکشن 27 ہے، ڈریپ ایکٹ 2012 کا سیکشن 7 ہے. یہ سب سیکشنز آپ کی حکمت پہ لاگو میرے اوپر الاؤ نہیں کرتے. طبیہ کاؤنسل کا یہ جو سرٹیفکیٹ آپ لے کے پھر رہے ہیں، طبیہ کاؤنسل کے اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ کو ڈریپ کا لائسنس چاہیے. کس نے کہا ہے؟ ملک کا قانون ہے سر. ملک کا قانون ہے، ملک کا قانون ہے. میری بات سنیں، میرے ملک میں حکیم کتنے ہیں؟ ڈو یو نو؟ کتنے ہیں؟ بے شمار ہوں گے سر. بے شمار ہیں. ہاں، سب کے پاس یہ لائسنس ہے. یہی تو بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجرا کتنے لوگ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں تو کون سا غلط کر رہا ہوں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2 wrongs can never make right. طبیہ کونسل، اگر وہ حکیم بھی غلط کرے اور آپ بھی غلط کریں گے، یہ لائسنس کوئی اہمیت نہیں رکھتا. طبیہ کونسل کا اس لائسنس پہ پریکٹس نہیں کر سکتا. طبیہ کونسل کا یہ لائسنس یہ لائسنس ہی مانے نہیں رکھتا. آپ کو ڈریپ کا لائسنس چاہیے. وہ اس لیے چاہیے کہ جو پروڈکٹ، وہ فارمیسی کی جو کمپنیاں ہیں جو ہول سیل پہ کام کرتی ہیں، ٹھیک، ہمدرد، کرشی، آفتاب کرشی، ان کے پاس ان کو یہ فارم 6 فارم 7 کی ضرورت ہے. میں ایک سادہ حکیم ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی دوائیاں بناتا ہوں اور بیچتا ہوں. مجھے یہ لائسنس اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دواخانے کی حد تک پریکٹس کر سکوں. سنیے جو پروڈکٹس آپ بناتے ہیں، کیا وہ پروڈکٹس کلینکل ٹیسٹ سے گزرتی؟
جو پروڈکٹس میں خود بناتا ہوں اپنے دوا خانے کی حد تک، میرے آبائی نسخے ہیں، 1000 بار نہیں کروڑوں مرتبہ ان پہ تجربات ہو چکے ہیں. کس نے کیے ہیں؟ آباء و اجداد کے نسخے ہیں. نہیں، وہ تجربہ کہاں ہوا ہے؟ تجربات ہم نے خود کیے. میں کلینکل ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. میری بات سنیں، کسی لیبارٹری سے اس کو ٹیسٹ کرایا؟ میں ایک حکیم ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں ہمدرد کی دوائی دیتا ہوں، انہوں نے ٹیسٹ کرا رکھے ہیں. کرشی کی دیتا ہوں، میں آپ کی پروڈکٹ کی بات کر رہا ہوں. میرے جو نسخے ہیں، آپ کی پروڈکٹ، میری باتوں کو آپ نے ٹویسٹ نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے. لیٹس بی ویری کلیئر، لیٹس بی ویری فیئر یس اینڈ آنیسٹ. یس. آپ نے اپنی پروڈکٹس کی کلینکل ٹیسٹ کرائے ہیں؟ نہیں. کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے آپ. میرے جو کلینکل ٹیسٹ ہیں وہ ڈرگ انسپیکٹر نے ہزاروں مرتبہ کروائے ہیں. آپ کی پروڈکٹ کے اوپر ڈی ٹی ایل ہو چکا ہے. کیا آپ کی پروڈکٹ کے اوپر رجسٹریشن لکھا ہوا ہے نمبر؟ وکیل صاحب ہیں، ڈی ٹی ایل رپورٹ دکھائیں ان کو. آپ کی پروڈکٹ کے اوپر رجسٹریشن نمبر لکھا ہوا ہے؟ موبائل میں لے آؤ، منگاؤ. میں رجسٹریشن نمبر مانگ رہا ہوں. آپ کی پروڈکٹ، ہاں وہ رجسٹر، میری جو پروڈکٹ کا رجسٹر. میری بات ذرا غور سے سن لیں. ان کا ساری ٹیسٹنگ وغیرہ کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آپ ہول سیل کا کام کرتے ہیں، یعنی آپ کی دوائی شوج آباد میں بھی ملے، ملتان کے کسی دواخانے پر بھی ملے، آپ اس کو اسٹاک کریں، آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، آپ اس کو پروڈیوس کریں. یو ہیو ٹو ہیو اے سرٹن رجسٹریشن نمبر فار دیٹ. اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. جی حکیم صاحب، جس چیز سے میں نے، حکیم صاحب جی بتائیں. یہ آپ ہیں سر یا یہ بھی اے آئی جنریٹڈ ہے؟ کدھر ہے یہ ویڈیو آپ کی ہے یا اے آئی جنریٹڈ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اے آئی پہلے جنریٹڈ بتائیں یہ کیا ہے. نہیں، یہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے. یہ جنریٹڈ ہے، اے آئی جنریٹڈ ہے. اس کا کرائیں فرانزک، میری نہیں ہے. پھر میں کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ 10 مرتبہ کہتے رہیں، میری نہیں ہے. آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میری بات سنیں، فرانزک ہے، کرائیں. آپ پروڈکٹس ایسے بناتے ہیں؟ کرائیں نا. آپ پروڈکٹس اس طرح سے بناتے ہیں؟ آپ اس کا اے آئی جنریٹڈ کروائیں. آپ ایسے پروڈکٹس بناتے ہیں؟ کون؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جی. آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں حکیم شہزاد ہوئی نہیں. کیوں کہہ سکتا ہوں؟ میں کون سا میں شہزاد حکیم ہوں. میں کہتا ہوں نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ ثابت کریں آپ حکیم شہزاد ہیں. میں ثابت کر دیتا ہوں. کریں. میرا آئی ڈی کارڈ میری جیب میں ہے، میں دکھا سکتا ہوں. آپ نہیں ہیں حکیم شہزاد. نہ مانیں. آپ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں ہوں تو نہیں ہوں. ڈی این اے کرائیں. میں نہیں، میں آپ کو نہیں ڈی این اے رپورٹ دکھائیں مجھے. تو ہو جائے گی. فادر نے آپ کو جانا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں کرا دوں. کرائیں، ابھی کرائیں نا. دے ابھی لے چلے مجھے. دے رپورٹ. کہاں پہ؟ ڈی این اے یہیں پہ ہوتا ہے. آپ ہر ویڈیو کے اوپر مجھے کہیں گے جی اے آئی جنریٹڈ. مجھے بتائیں، آپ میرا ڈی این اے کرانا چاہتے ہیں، آپ کو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں. تو آپ جو مجھ سے ہر بات پہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز میں نہیں آپ نے کہا مجھے لے جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے مجھے کہا مجھے لے جائیں. ہاں تو آپ کو ضرورت ہے نا میرا ڈی این اے دیکھنے کی. آپ نے کہا کہ مجھے لے جائیں. آپ مجھے ڈی این اے، میں آپ کو بندوق کی نوک پہ تو نہیں کرا رہا. سنیں، آپ جو میرا ڈی این اے کرانا چاہ رہے ہیں کس بیس پہ؟ بندوق کی نوک پہ کرا رہا ہوں میں. کیوں کرانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا پتہ لگوائیں نا آپ کون ہیں. تو لگوا لیں پتہ. کس نے؟ آپ نے کہا نا کہ پتہ کرائیں. ہاں آپ کو ضرورت ہے نا تو آپ کرا لیں. آپ ہر ویڈیو میں ریڈی کہیں گے اے آئی جنریٹڈ ہے. بالکل اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز مارکیٹ میں ڈالی جاتی ہیں میرا نام استعمال کر کے. آپ کی جتنی ان کے نام پہ ان ویڈیوز کو اسکیم کہوں گا میں، ٹھیک ہے. اسکیمرز یہ سارا کام کرتے ہیں. آگے چلیں. ان اسکیمرز کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی بالکل کی ہے. کیا ہے دکھائیں. کتنے پرچے ہوئے ہیں بھائی؟ لائیو واٹس ایپ کیے ہوئے ہیں. ادھر آؤ دکھاؤ. لا ادھر مجھے دے دیں. جی یہ کیا ہے سر؟ یہ ایف آئی پڑھ کے دکھائیں. پڑھ کے سنائے بھائی آپ. نہیں وہ حکیم صاحب کو دینا. انہوں نے پڑھ کے سنا دے گا. حکیم صاحب کو دو. ایف آئی اے کی ہے بخدمت جناب ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل ملتان. جی. درخواست بمراد اندراج مقدمہ برخلاف الزام علیہان. گزارش ہے کہ سائل درج والا پتہ کا رہائشی ہے اور حکیم شہزاد احمد ولد خدا بخش قوم رائیں سکنا داد والا کا شاہپور شوج آباد ملتان کا، جو کہ ایک رجسٹرڈ حکیم ہے، اور شہزاد دواخانہ رجسٹرڈ موضع شاہپور وبا شوج آباد میں رجسٹریشن نمبر 811709 پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نیشنل کونسل فار طب رجسٹریشن نمبر QH27458A سے بعد از حصول اجازت نامہ برائے پریکٹس طب شہزاد دواخانہ رجسٹرڈ چلا آ رہا ہے. اپنے علاقہ کے علاوہ اسلامی جمہوریہ پاکستان و دیگر غیر ممالک میں بھی بذریعہ سوشل میڈیا اچھی شہرت کا حامل ہیں. من سائل شہزاد دواخانہ میں بطور منیجر اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہا ہے. حکیم شہزاد اپنے دواخانہ کے علاوہ بذریعہ آن لائن کی بھی دور دراز علاقوں میں
موجود مریضوں باشمول غیر ممالک کے مریضوں کو بذریعہ اپنے آن لائن سوشل میڈیا چینلز چیک کرتے ہیں اور ان کو بیماری ڈیزیز کے مطابق بتاتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل سے کچھ اس میں نامعلوم افراد جو ایک منظم گروہ کی صورت میں کام کر رہے ہیں، حکیم شہزاد کی شہرت و مقبولیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام الناس کو بذریعہ آن لائن فراڈ لوٹنے اور جعلی رجسٹر ادویات فروخت کرنے میں مصروف عمل ہیں اور پاکستان و غیر ممالک لوگوں مریضوں سے لاکھوں روپے حکیم شہزاد کی امپرسیشن کرتے ہوئے بٹور چکے ہیں۔ الزام علیہان نے دیگر سوشل میڈیا ایپلیکیشنز باشمول ٹک ٹاک، انسٹاگرام کے علاوہ فیس بک پر لوہا پاڑ حکیم، حکیم شہزاد حکیم، حکیم شہزاد لوہا پاڑ اور حکیم شہزاد لوہا پاڑ 1 شہزاد کے نام سے فیس بک اکاؤنٹس و پیجز جن کے ایڈریسز IP درج ذیل ہیں، یہ 1 2 3 4 5 6 ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو پر حکیم شہزاد کی تصویر و ویڈیوز غیر قانونی، سن لیں، نہیں آپ نے اس میں جو مینشن پبلک سن رہی ہے ان کو سننے دیں، جو آپ کا حکیم شہزاد کی تصویر اور ویڈیوز غیر قانونی طور پر بغیر اجازت عوام الناس کو گمراہ کرنے اور سادہ لو افراد کو لوٹنے کی غرض سے استعمال کر کے شیئر وائرل کی ہوئی ہیں اور مسلسل سادہ لو افراد کو لوٹنے میں عرصہ دراز سے مصروف ہیں۔ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موجود موبائل واٹس ایپ نمبر منظم گروہ نے دے رکھے ہیں جن سے وہ سادہ لو افراد کو لوٹنے میں انہی نمبرز پر بعد ازاں بذریعہ جائز کیش ایزی پیسہ رقم وصول کرتے ہیں۔ یہ نیچے نمبر دیے ہوئے ہیں۔ حکیم صاحب جی، آپ نے ابھی جو IDs مینشن کی اس میں یہ ID مینشن نہیں ہے، یہ حکیم شہزاد آفیشیل ہے، سینکڑوں یہ حکیم شہزاد آفیشیل ہے، سینکڑوں یہ آپ کی ہیں، ID نہیں ہے، ان کے خلاف پرچے ہو چکے یہ آپ کی ہیں، ID میری نہیں ID نہیں ہے، یہ آپ کی ID نہیں لو ہے۔ آج آپ اپنی آفیشیل ID سے بھی مکر جائیں گے؟ دکھائیں یہ جو معجون ہے آپ کی معجون، اس کا نام بتا سکتے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ جو معجون مفتی قوی صاحب کو کھلائی گئی ہے اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ AI جنریٹڈ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ آپ اپنی معجون کا نام بتا سکتے ہیں؟ میری کوئی معجون ہی نہیں ہے، میرے عام سے نسخے ہیں، سمپل نسخے ہیں جو میں دواخانے پہ دیتا ہوں۔ کوئی ایک پروڈکٹ دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک عام حکیم کا کوئی پروڈکٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کمپنی بنانی پڑتی ہے، اس کے لیے الگ سے ایک فیکٹری بنانی پڑتی ہے، فارم 6-7 لینا پڑتا ہے، ابھی آپ نے اس کے لیے اس کو ہول سیل کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی مجھ سے کہا کہ آپ کی پروڈکٹس رجسٹرڈ ہیں، وہ کون سی پروڈکٹس ہیں؟ کوئی ایک پروڈکٹ دکھا دینا۔ میری جتنی پروڈکٹس ہیں ان میں ایک شربت کلاٹ ہے، صرف ایک نام رکھا ہوا ہے، وہ میرے دواخانے کی حد تک بنتا ہے اور مریضوں کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس نام کو استعمال کرتے ہوئے، اس چہرے کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف پروڈکٹ بنائے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے فوٹو کے ساتھ کوئی معجون لگا دیتا ہے تو کوئی کیپسول لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مد میں وہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، اسکیم کرتے ہیں، جس کا ثبوت میں نے آپ کو FIR کی صورت میں ایک دکھا دیا، معروف کرکٹر، یہ دوسرا ہے، ٹھیک دیکھ لیں، یہ وہی FIR ہے جس کی کاپی ہے۔ میرے پاس کوئی 20 FIR ہیں جو میں ان لوگوں کے خلاف، اسکیمرز کے خلاف کرا چکا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب لوگ ہے کہ پکڑے گئے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اپنی آڈینس کو یہ بتا دیں، سزائیں ہوئی ہیں، ہم اپنی آڈینس کو یہ بتا دیں کہ حکیم شہزاد صاحب کی کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، کوئی معجون نہیں ہے، کوئی ایسی پروڈکٹ، کوئی ڈبیا جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے۔ جو پروڈکٹس 1 لاکھ کی، 60 65 ہزار کی، 30 ہزار کی ہیں، وہ بھی آپ کی پروڈکٹ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ جی۔ شاہد آفریدی صاحب کو جانتے ہیں ہم؟ نہیں، نام سنا سا لگتا ہے۔ اچھا جی، سفید جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، نہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں مانتا، میں آپ نہیں جانتے۔ دیکھیں میں نہیں مانتا، یہ جو نام آپ کہہ رہے ہیں یہ میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں۔ ٹھیک، معروف کرکٹر شاہد آفریدی صاحب کا نام حکیم صاحب نے پہلی بار سنا ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ویڈیو میں ان کو دکھا دوں گا، ان کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں، دکھائیں۔ یہ کدھر رہتے ہیں یہ شاہد آفریدی صاحب؟ شاہد آفریدی صاحب ہیں، 5 بیٹیاں ہیں ان کی، اور ان کے یہاں اولاد نرینہ نہیں ہے۔ ہاں وہی ٹیمپر ویڈیوز، ٹوٹلی ٹیمپرنگ، ٹوٹلی اسکیمنگ،
یہ فراڈی ہیں جو ادھر ٹھیک ہے ویڈیو کا مزہ کرکرا مت کریں. اوکے اس وقت ایوریج ہے اگر 1000 لوگ میرے پاس ڈیلی آتے ہیں تو ان میں سے 800 لوگ جو ہیں وہ 50 پلس ہوتے ہیں. اچھا حکیم صاحب ایک چیز ذرا بتائیے گا, کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر بیٹا ہو, بیٹیاں جن کے گھر میں ہوتی ہیں ویسے اولاد تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ بیٹی سے نوازے یا بیٹے سے نوازے. کیا مجنون کی طاقت سے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جو مرد و عورت ان کے جو ایکس ہوتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بیبی گرل ہوگی یا بیبی بوائے ہوگا, تو کیا سمجھتے ہیں جناب کہ اگر آپ کی ہم میڈیسن یوز کرتا ہے کوئی شخص تو اس کے چانس ہیں کہ بیبی بوائے ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اولاد نرینہ کا ایک نسخہ میرے پاس سال سے ہے, میرے بزرگ دیتے تھے, میرے والد صاحب دیتے تھے, میرے دادا, میرے پردادا. وہ ایک عام سی ایک جڑی بوٹی ہے, وہ ہم دیتے ہیں کیپسول کی صورت میں. اولاد نرینہ کا نسخہ دیے, AI جنریٹڈ ہے. آپ کے پاس نسخہ ہے اولاد نرینہ کا؟ میری بات سن لیں. نہیں میری بات میرے پاس نہیں ہے. پھر آپ میں نے کب کہا ہے, میں نے کب کہا کہ میرے پاس؟ دیکھیے بیٹا یا بیٹی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس میں حکیم کا کیا کام ہے؟ باقی آپ ان ویڈیوز کو سیریس لے کر بیٹھے ہیں. ہیبا بخاری صاحبہ کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں جانتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ جانتے ہیں؟ ایکٹریس ہیں. کدھر رہتی ہیں؟ نہیں میں ان کے گھر کا پتہ تو نہیں جانتا ہوں, وہ جہاں بھی رہتی ہیں سکھی رہتی ہوں. میں پہلی مرتبہ ان کا نام سن رہا ہوں. کومل عزیز صاحبہ کو جانتے ہیں؟ نہیں میں اسے نہیں جانتا. دانیہ شاہ کو جانتے ہیں؟ بیوی ہے میری. اچھا میں کہ شاید یہ بھی پہلی دفعہ سنا. جی آگے چلیں. ہیبا بخاری کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی, وہ پریگننٹ ہو گئی آپ کی دوا کھا کے, 1 مہینہ انہوں نے ٹیمپر ویڈیو ہے, جھوٹ ہے سارا. اس ویڈیو کے خلاف کوئی ایکشن لیا آپ نے؟ اس کے خلاف ایک تو معروف کرکٹر 20 پرچے کروائے ہیں. نہیں میں پرٹیکولر کیونکہ اگر میں سنیں جی مارکیٹ میں سنیں میری بات, ہزاروں ویڈیوز میری بات سنیں نا جی, پرچے 20 ہیں, نام آپ کو ایک کا بھی نہیں پتا. کس کا؟ شاہد افریدی کا نام آج سن رہے ہیں آپ؟ میرے پوری دنیا نے جانے نہ جانے, میں اس وقت جہاں گل ہی نہ جانے, میرے ساتھ میرا وکیل ہے, وکیل ہے جس نے کاغذ دیے. آپ ہے نا, ہے نا, آپ اس وقت بیٹھے ہوئے. یہ سارے کام وہ دیکھتا ہے. میری بات سنیں غور سے, میں تو پبلک سے فارغ نہیں ہوں. شاہد افریدی صاحب کا نام آپ نے پہلی بار سنا؟ جی پہلی مرتبہ سنا ہے. وکیل صاحب آپ نے شاہد افریدی صاحب کے اگینسٹ کو کمپلینٹ کی ہے؟ یعنی شاہد افریدی صاحب کی ویڈیو جس نے بنائی ہے اور نام ان کا لگایا, اس پہ کوئی کمپلینٹ ہوئی ہے؟ وکیل صاحب تو میرا منہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا اس معاملے کا. یہ آج وکیل کو بھی نہیں پتا. یہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہے. اچھا تو اس کے خلاف کریں گے کمپلین جو. اور گزشتہ 1 سال سے یہ ویڈیو فیس بک نہیں ملتا ہمیں ٹائم, مصروف لوگ ہیں, مصروف لوگ ہیں. نہیں کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ کمال کرتے ہیں, سارا دن پبلک میں ہوتے ہیں. ابھی کیا کر رہا ہوں؟ نہیں ابھی کیا کر رہا ہوں؟ ابھی انٹرویو میں, آپ پوڈ کاسٹ میں ہیں. ادھر سے اٹھوں گا 10 بندوں سے ملاقات اور ہے. کیوں لوگ پیار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اس کیوں کا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی میں نے پیسے لیے آپ سے؟ نہیں میں تو آپ کو مجھے بتائیں نا, جس لیے بلایا وہ ساری پبلک کو پتہ ہے کیوں بلایا. 3 دن سے آپ مجھے فون کروائے جا رہے ہیں. آخر آپ نے عبداللہ حمید گل صاحب کو فون کیا. میں تو 3 سال سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں انٹرویو میں. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک. میں نے کہا میں ان لوگوں سے تنگ ہوں, میں نہیں جانا چاہتا. انہوں نے کہا آپ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں. تو میں آ گیا. آپ نے اتنا بڑا سورس استعمال کیا جسٹ میرا انٹرویو لینے کے لیے. کیوں؟ کیا تھا؟ کیونکہ ہم لوگوں کو آپ کی اصلیت دکھانا چاہتے ہیں. اچھا دکھا دی. اب لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھ کے بتائیں گے. میری بات سنیں غور سے, یہ لوگ دیکھ کے بتائیں گے. دیکھ کے بتا دیں. ابھی اس کا فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا. اس کا فیصلہ نہ ہی پبلک نے کرنا ہے. وہ پبلک بھی کرے گی وہ فیصلہ جو آپ کی ڈسی ہوئی ہے. کر لے, نو پرابلم. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کسی کو ڈسا ہے, کسی کو کوئی پرابلم ہے, تو سامنا کرے. ایسا کیا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی دانیہ شاہ کو 20 ایکڑ زمین دی ہے, 2 کروڑ کی گاڑی دی ہے. دیکھیں آپ میری فیملی پر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ وائی؟ کیونکہ آپ کی فیملی پبلک فگر ہے. دانیہ شاہ از اے پبلک فگر. نہیں میری وہ بیوی ہے, اس کو میں 20 ایکڑ دوں, 40 ایکڑ دوں, 50 دوں, بیوی ہے, دے سکتا ہوں. کیسے؟ کیسے؟ جیسے لوگ دیتے ہیں. آپ کی میلیں لگی ہوئی ہیں. جیسے لوگ دیتے ہیں. کہاں سے؟ میں ذمہ دار ہوں, آبائی طور پہ میں ذمہ دار ہوں. کیا ہے؟ کیوں نہیں دے سکتا؟ وائی؟ اور اگر دوں تو اس میں ایسی کون سی پریشانی والی بات ہے؟ ذریعہ معاش کیا ہے؟ ذریعہ معاش میرا حکمت ہے. لیکن آپ ذمہ دار ہیں. ذمہ دار ہوں.
जरिया माश हिकमत पहले से रकबा है हमारा। देखिए मेरी बात सुने जी जी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जमीनें हैं लेट्स हमारी। बी वेरी फेयर। हकीम से पहले मैं एक जिम्मेदार हूँ। एक बात पे रुके ना, जी जी। आपने कहा हिकमत मेरा जरिया माश है, हिकमत से कमाते हैं ना जी। हिकमत से इसका मतलब है कि इतना कमा रहे हैं। आपने 20 हकीमों के नाम बताए, और कितने हकीम है जिनकी एकड़ों की हद से जमीन 20 एकड़ कितने की आती है? 2 करोड़ की गाड़ी आती है जो आपने मेंशन की। 2 करोड़ की गाड़ी किधर आपने मेंशन की? किसको? अपनी बीवी को। और आपकी बीवी ने आके कहा कि वो तो बस चाबी दी थी, गाड़ी तो दी नहीं। हाँ ठीक था। नहीं गलत था ना? क्या? ये भी स्कैम किया था आपने पब्लिक के सामने। कौन सा स्कैम? उसके पास गाड़ी है। नहीं, पब्लिक को आपने दिखाया और बेगम ने आके कह दिया कि वो तो चाबी थी। पब्लिक को मामी तो नहीं लगती, मेरी बीवी है। आपकी बीवी पब्लिक फिगर है तो कोई बात नहीं। नहीं, बात है, पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। पब्लिक फिगर है ना, है, इसलिए उससे सवाल किया जा सकता है। क्या? उस मुतालिक पूछा जा सकता है कि गाड़ी आपको दी गई या नहीं दी गई, ये पूछा जाएगा ना। अब आप मैदान सियासत में कदम रख चुके हैं जी। आपने पहली बार ज़िमनी इंतखाब NA 175 से लड़ा? नो, 165 से? शुजाबाद से लड़ा। नहीं, मुजफ्फराबाद में जब जमशेद दस्ती साहब की छोड़ी हुई नशस्त पे आपने इलेक्शन लड़ा, तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी थी? लड़ना है। पेपर्स फाइल कर दिए आपने? जी। कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर बता सकते हैं सर? क्या चीज? अपने हलके का नंबर बता सकते हैं आप? 175। किस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप? हल्का NA 175 ना? जी। 175 से लड़ रहे हैं जी। आपका मंशूर क्या है? अदालत, कफालत। मंशूर आपका क्या है जी? अदालत और कफालत। वो फिर मंशूर भी जो आपने पब्लिक किया वो शायद AI जनरेटेड होगा। दिखाएं। ये मंशूर आपका है? नो। मुझे ये अखबार ला के दें। अखबार पे है। मैं एक बात कहूँ, पहले मुझे बताएं, ये अखबार है? ये आपको अखबार लग रही है? ये अखबार है? ये आपको अखबार लग रही है? क्या है ये? क्या है? रिसाला है? क्या है ये? मुझे बताएं ना। आप बताएंगे ना। मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो ये कोई अखबार का टुकड़ा लग रहा है। नहीं, अखबार का टुकड़ा हो सकता है, कोई फ्लेक्स हो या कोई पोस्टर हो। फ्लेक्स हो सकता है, हाँ, कोई पोस्टर भी हो सकता है। पोस्टर भी हो सकता है। हाँ? तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर आपकी तस्वीर है, हकीम शहजाद। ये नंबर आपका ही है 0300 वाला? ये आपके किसी कोऑर्डिनेटर का है? उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 175। मंशूर क्या है? हमारा मंशूर का पहला जुमला, मर्दाना कमजोरी का मुकम्मल खात्मा। ठीक है। इसी पे आज टक लगाते हैं। सारी वीडियोस ऑडियोस छोड़ दें। अगर ये पेज, ये वाली जो है अखबार या ये वाला टुकड़ा, अगर ये मेरा ना हुआ तो आपकी सजा क्या है? मैं तो आप नहीं, पब्लिक को दिखा रहे हैं, तो बार आपसे बार पूछ रहा हूं। ये वाली चीजों तो पब्लिक देख चुकी है। मैंने कहा तो है टेम्पर है। अभी आपके मुतालिक ये वाले लफ्ज लिख दूं? एक साइड पे आपका फोटो होगा, दूसरी साइड पे किसी भी लीडर का होगा, साथ में ये जुमले लिखे पड़े होंगे। लिख दें, ठीक है, आप लिख और सकते पब्लिक हैं। में, लेकिन आके मुझसे पूछिएगा जरूर। टिकटॉक पे चल रहा होगा, फिर आके मुझसे पूछिएगा जरूर। क्या यही कि आपकी है? मैं क्यों पूछूं? इस तरह की हजारों, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। हजारों स्क्रीनशॉट हैं, नजरों से गुजरते हैं। आप इतने सीख पा क्यों हो रहे हैं? जब बंदा आप इतने सीख पा क्यों हो रहे हैं? आप मुझे बताइए कि आपकी नहीं है? मेरी नहीं। मंशूर में पहला जुमला नहीं है कि ये मर्दाना जुमला कमजोरी का ला मुकम्मल इलाहा खात्मा? इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरा नहीं है। अच्छा, ना मैंने ये लिखा है, ना मेरा ये लिखा हुआ ये मंशूर है, ना मैं इसके मुतालिक कुछ जानता हूँ। नहीं, मैंने कलमा भर दिया है। मैं आपके इस पे यकीन, मैं आपके कलमा पढ़ने पे यकीन करता हूँ। करते हैं। आपने इससे पहले किसी वीडियो पे कलमा नहीं पढ़ा। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं। जो पहले मैंने आपको वीडियोस दिखाई उस पे भी कलमा पढ़ के कह सकते हैं? मेरी बात सुने। नहीं, मेरी बात अब सुने जी। मैंने आप पे यकीन कर लिया। जो पहले आपको वीडियोस दिखाई और प्लॉट्स दिखाई, कलमा पढ़ के कहेंगे वो भी आपकी नहीं। वो सारी टेम्पर हैं। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो टेम्पर हैं। मेरे साथ साजिशें होती हैं, मेरे खिलाफ बातें होती हैं, मन घड़त कहानियां टिकटॉक पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं। आगे चले। लोहा पाड़ के नाम से कोई मौजूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहें ना। देखें मार्केट में, कहे ना, इधर टिकटॉक पे देखें। आप कहें ना कि नहीं आपकी नहीं है। नहीं, वो पढ़ के कलमा पढ़ के। मैं आपका पाबंद हूं? ये बात, ये पब्लिक देख रही है, फैसला आपने करना है। मैं आपका पाबंद हूं? पब्लिक पे छोड़ दिया मैंने, अब ना करें। दिया पब्लिक पे, ओके, फैसला पब्लिक। आगे चलें। मंशूर में आगे तो सुना ही नहीं आपने जी। बेरोजगारी के खात्मे। मैं एक बात कह चुका हूं, ये मंशूर ही मेरा नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि आगे आप गलत बता रहे हैं ना। आप किसी की कहानी मुझ पे थोपे जा रहे हैं। नहीं, मैंने तो यकीन कर लिया। आप जब मैंने कह दिया ये मेरा है ही नहीं, सुने ना, तो आप क्यों पढ़ेंगे? अच्छी बात है, अच्छी चीज है वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। बेरोजगारी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए ना मुल्क से।
नहीं होना चाहिए। आगे चलें। NA 175 में नश्तर 3 के क़याम की जद्दोजहद, ये क्या है नश्तर 3 क्या है? आई डोंट नो, हॉस्पिटल मैंने लिखा नहीं तो मुझे क्या नहीं, पता। आपको अपने इलाके का तो पता है कि नहीं? मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। मुझे मेरे इलाके का पता है। करप्शन से पाक पाकिस्तान, हाँ, लिखने वाले ने ठीक लिख दिया है ना, अच्छी बात। यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ का क़याम ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसानों के लिए कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों की जद्दोजहद होना चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल। बस पहला जुमला मर्दाना कमजोरी का खात्मा नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। मैं 10 मरतबा आपको कह चुका हूं कि आप ये जो सबूत लेकर आए हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड हैं। मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे न्यूड साबित करने के लिए मेरे जो सियासी मुखालिफ हैं वो इस तरह का एजेंडा इस्तेमाल करते हैं। और ये इतने सारे लोग हैं कि अगर इनके खिलाफ मैं एप्लीकेशनें देना चाहूं तो मैं फिर सारा दिन उधर FIA में खड़ा रहूं। मर्दाना कमजोरी का इलाज करते हैं आप? नहीं, कभी नहीं। कस्टमर हैं आपके पास? बहुत सारे हैं, मिलवा दें। मैं एक हकीम हूं। नहीं, जब आप इलाज ही नहीं करते तो मैं आपसे क्यों मिलूं? मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज कर सकता हूं, हाँ। इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन है। करते नहीं है। करता हूं, क्यों नहीं करता? क्या है वो एक मीम है कि मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मेरी सुने बात, मैं एक हकीम हूं, मानते हैं? मुझे तो आज आपकी हिकमत पे भी शक हो रहा है। शक हो रहा है जी? मुझे आप पे शक हो रहा है। आप करें, 100 बार करें, ठीक है, मुझे आप पे शक हो रहा है। और जितनी बार आप ये कहेंगे मुझे आप पे यकीन होने लगेगा। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आप शक कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। नहीं, मुझे अब यकीन हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि आप मुझे अब जो मुझे बताया गया अब वो नहीं है। मुझे अब आपकी हिकमत पे शक नहीं हो रहा, हाँ, यकीन हो रहा है। क्या यकीन हुआ है कि सारे पेपर गलत हैं? आपकी हिकमत। मैं हकीम नहीं हूं, हाँ या ना? नहीं, आप मुझे बताने के पाबंद हैं। ये पेपर देखने के बाद आप मुझे बताएंगे कि मैं एक हकीम हूं कि नहीं हूं। आपने मुझसे कहा, आप डिजिटल मीडिया में बैठे हैं। सुने आपने कुछ कहा, मैं मुर्दाना, यकीन हो गया मुझे। कामरान साहब, शक ना करें, मुझे यकीन हो गया। रेहान नाम है मेरा। मुझे इस बात का आपने कहा मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं करता, और फिर आपने कहा मैं करता हूं। मैं किस बात को दो रंगी छोड़ के यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा? मेरी बात सुनो। कितना हंसी फरेब पे नजर खा रहे हैं लोग। इधर नो कमेंट्स, दो कश्तियों में पाँव और जा रहे हैं लोग। नो कमेंट्स कहकर आपको लाजवाब कर सकता था। मेरा ये प्रोग्राम बच्चे देख रहे हैं, मेरा ये प्रोग्राम बीबियां देख रही हैं, माएँ देख रही हैं और बहनें देख रही हैं। आपको लिहाज आना चाहिए कि आप इस इतने अच्छे प्रोग्राम के अंदर आप ये लफ्ज लेकर आए हैं मर्दाना कमजोरी वाला। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, क्यों? इतना बुरा क्या हुआ? ओह माय गॉड, इतना बुरा है ये? बुरी बात है। अच्छा, बुरी बात है। आपको इस डिजिटल मीडिया पे ये वाले अल्फाज नहीं कहने चाहिए। मर्दाना कमजोरी के शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आपको आती है? आती है। आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप गलाजत फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। आपको बिठा मर्दाना कमजोरी का नाम लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको कमजोरी महसूस होने लगी है? मुझे बताएं ना। ये लफ्ज अगर एक हकीम इस्तेमाल करे तो वो गलत है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है। मैं आपके सामने एक हकीम हूं, अब मैं खुल के बात करूंगा। पहले आप बंद होके ओके हो गया। मैं इम्पोर्टेंसी का इलाज कर सकता हूं। नहीं, आपने कहा मैं नहीं मुझे इजाजत है। आपने कहा मैं नहीं करता। मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने जो लाइसेंस दिया इसके ऊपर प्रैक्टिस का लफ्ज लिख के दिया है। बीमारियां हकीम साहब, जी जनाब, आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन की पासदारी करते हैं? करता हूं। कौन कहता है आप करते हैं? मैं कहता हूं। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे आए आप? कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिस पे आप आए। मेरी नहीं है ये, AI जनरेटेड है ये। नो, मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं ये गाड़ी? आप ये कोई ड्राइवर लेकर आया है मुझे यहाँ पर। इट्स ओके, मुझे मिल गया रास्ते में, मैं ले आया तो क्या है। ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है ब्लैक कलर की। जी जी, ये रास्ते में ड्राइवर लेकर आया है, मेरी नहीं है। इसका कागजात चेक कर लें, इसका CNAC नंबर चेक कर लें, इसका चेसिस चेक कर लें। उसको तो छोड़ के चले जाना चाहिए था आपको। किसको? जो ड्राइवर आया आपको लेके। तो पैसों के लालच में बाहर खड़ा होगा, गरीब आदमी है ना है। सुनिए जी, अब उस ड्राइवर को हम अपने पास बिठा लेते हैं, ठीक है। कुछ पैसे हम भी उसको देंगे, ठीक है। उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे, ठीक? वो उसका और आपका मसला है। आप एक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी के अंदर आए, ये आपका और कानून का मसला नहीं। आपने ऐसे ड्राइवर का इंतखाब क्यों किया जो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेके जा? मुझे पता नहीं है, इस गाड़ी के मुतालिक मैं नहीं जानता। आंखों पे पट्टी बांधी हुई आपने? किस पे? आंखों पे। मैंने रेंट पे गाड़ी मंगवाई है और मैं रात चढ़ के चला आया हूँ। इट्स ओके, बात खत्म। इसका मैंने रेंट देना है, किराए की गाड़ी है। ये कवानीन की पासदारी करते हैं? मुझे पता ही नहीं है कि इसकी नंबर प्लेट है या नहीं है। वो ड्राइवर पाबंद है, उसका जवाब दे, मैं नहीं हूँ।
अग्गा चल। शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। हकीम शहजाद साहब सुनिए मेरी बात, आप मुझे सिर्फ दो सवालों का जवाब देंगे। आप हकीम शहजाद साहब के साथ आए हुए जी सुनिए। हाँ ठीक है, शुजाबाद से इस बंदे को मैं लेकर आया हूँ। अभी आपने कहा रास्ते में मुझे बाहर से कोई बंदा मिल गया, अब आप कह रहे हैं शुजाबाद से आया। खुदा का खौफ करे हकीम शहजाद साहब, ये बंदा गाड़ी लेकर आया किस? हकीम शहजाद साहब कौन है? आपने कहा कि रेंट पे गाड़ी आपने ली है और उसको शुजाबाद, आपने कहा बाहर गया तो मुझे गाड़ी मिल गई और मैं उसमें बैठ के आ गया। वहां से चला तकरीबन 10 बजे, अंधेरा था, मैंने इसकी नंबर प्लेट चेक नहीं की। ये बंदूक की नोक पे आपको बिठा लिया इन्होंने? ये गाड़ी लेकर इन्होंने गाड़ी पे बंदूक की नोक पे बिठाया? जाने उसके डॉक्यूमेंट्स जाने, मैं रेंट दूंगा, उतर जाऊंगा। कितना रेंट देना आपने? एक मिनट 18,000 एक दिन का। वो उसको पता ही नहीं है बेचारे को। किसको पता नहीं? हंस रहा है बेचारा, तो राइट लेफ्ट देख रहा है वो। जब वापस जाएगा इसका जो बॉस है वो लेगा मुझसे पैसे, उसका बॉस लेगा ना पैसे मुझसे। हकीम शहजाद साहब, उसने बंदा भेजा, जाओ, चला आया। हकीम शहजाद साहब जनाब, शर्म नहीं आती? शर्म आपको आनी चाहिए। आप एक क्वालिफाइड हकीम को कह रहे हैं कि तुम हकीम नहीं हो, मुझे तुम पे शक है। मैं छोड़ दे सब हिकमत, आपकी हिकमत। बूढ़े बच्चे बीबियां देख रही हैं, आप लफ्ज मर्दाना कमजोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? मर्दाना कमजोरी है, आपने इस्तेमाल किया है ना। हाँ। ये एक टोटा आप निकाल के ले आए हैं। हाँ। मुझे न्यूड और गलीज साबित करने के लिए। लफ्ज मर्दाना कमजोरी अच्छा लफ्ज नहीं है। अच्छा, ये एक सूटेड बूटेड अच्छे पढ़े लिखे आदमी के मुंह से इस तरह डिजिटल मीडिया पे बैठकर इस तरह इसको खोल के बयान करना, ये आपको जेब नहीं देता। आपके नाम आपको सूट करता है ये? कौन सा? ये मैं तो नहीं कहता, ना मैं करता हूं, लेकिन आपने छेड़ा तो मुझे इसको ओपन करना पड़ा। ये इलाज आप नहीं करता है? मैं करता हूं या नहीं करता। एक डॉक्टर क्या इलाज करता है वो आपको बताने का पाबंद नहीं है। तो मैं प्राइवेसी की बहुत सारी बातें होती हैं। ये कौन सी प्राइवेसी है डॉक्टर साहब? मैं आपसे क्या पूछूं यहाँ पे? मैं आपका काम ही पूछूंगा ना। आपने इंटरव्यू का चुनाव आप ठीक आप क्या कहूं? चलिए पब्लिक मुझे बताए, सुने, पब्लिक मुझे बताए कि इस एंकर पर्सन को लफ्ज मर्दाना कमजोरी इस शो में इस्तेमाल करना चाहिए था, अपने जबान पे लाना चाहिए था। ये लफ्ज अच्छा है या नहीं है? यस या नो में आप लोग जवाब देंगे। ठीक, वो अब जवाब देंगे जी। अब आप मेरी रहनुमाई फरमाइए जी। हकीम साहब, इसका मुतबादिल लफ्ज क्या है? किसका? ये जो आपको अच्छा नहीं लगा, मर्दाना कमजोरी। मुझे क्यों, पब्लिक को अच्छा नहीं लगा? बच्चे सुन रहे हैं। फैसला आप कैसे करेंगे? आपके घर में बच्चे हैं, आप ये फैसला कैसे करेंगे? देखते हैं। ये फैसला आप कैसे करेंगे मेरी कि पब्लिक को अच्छा नहीं लगा? पब्लिक की बात मत करें, मेरी बात, अपनी बात करें। आपकी फैमिली है। ओ भाई, आप अपनी बात करें, फैमिली क्या मतलब? ये क्या बात हो? मैं आपकी फैमिली की बात क्यों ना करूं? मैं आप ये मर्दाना कमजोरी आपकी फैमिली की बात है? आपके घर में बाल बच्चे, बहनें, बेटियां हैं। मैंने आपकी बहनों बेटियों की बात की है। आपको जेब देता है कि आप ये वाला मर्दाना कमजोरी वाला लफ्ज इस्तेमाल करके इस तरह का मुझसे सवाल करें? क्या आपको जेब देता है? मैं किस पे राय में पूछूं आपसे? पूछिए, इसका मुतबादिल लफ्ज बताएं मुझे। चलिए, आप ये लफ्ज कम से कम छोड़ दें। क्या पूछूं आपसे? इससे बच्चे क्या सबक लेंगे? आपको फिक्र है बच्चों की? आपके घर में बैठी हुई खवातीन, आपसे बच्चे क्या सबक लेंगे? क्या सबक लेंगे? कि बड़ा कि आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, न्यूड आदमी हैं कि आप सिर्फ एक सवाल को लेकर बैठ गए। एक टोटा जो किसी स्कैमर ने पब्लिक किया, उसने टिकटॉक पे डाला। लेट्स बी वेरी फेयर। मुझे टारगेट करने के लिए आपको कोई और लफ्ज नहीं मिला, तो आप ये वाला लफ्ज उठा के ले आए। आज आप मुझे मर्दाना कमजोरी का मुतबादिल बताएं और ये बताइए कि मर्दाना कमजोरी में न्यूड क्या है, ये बताइए मुझे। सारा ही न्यूड है। कैसे गलत है? कैसे? ये आपको आपके बच्चे बता देंगे कि न्यूड है या नहीं है। नहीं, आप इस मीडिया पे, मैं तो बड़े से पूछ रहा हूँ, इतने बड़े चैनल पे, मुझे तो समझ नहीं आ रही आपने वो एजुकेशन किधर आपने ली? आपको किसी ने नहीं समझाया कि इस तरह के अल्फाज, इस तरह के सोशल मीडिया आप मुझे उसका मुतबादिल लफ्ज आपने इस्तेमाल नहीं करने। आप पीएचडी हैं, मैं तो ये लफ्ज अपनी ज़बान पे ही नहीं लाना चाहता। ये गाली है, गाली नुमा लफ्ज है, गाली नुमा मुनासिब नहीं है। मुनासिब लफ्ज, फैमिलीज देख रही हैं, मुनासिब लफ्ज बताएं। इसके अल्टरनेट बहुत सारे लफ्ज हैं, बताएं। कोई एक बताएं। मेरी बात सुने, कोई एक बताएं। मेरी बात सुने, कोई एक बताएं। हमारा मुआशरा, कोई एक लफ्ज बताएं। हमारा इसके अल्टरनेटिव बहुत से अल्फाज है, कोई एक बताएं। कमजोरी। कौन सी कमजोरी? कमजोरी। कौन सी कमजोरी? कौन सी? वीकनेस। कौन सी वीकनेस? कौन सी लफ्ज है वीकनेस? समझ कौन सी वीकनेस? कौन सी बताने वाला कान में बताएगा, यूं खुला डुला नहीं बताएगा। क्या बात कर रहे हैं? कोई मरीज आएगा, आपने कहा पहले आगे कहेगा, आपने कहा इसके मुतबादिल सैकड़ों अल्फाज हैं, कोई एक बताएं। इसके मुतबादिल और हजारों अल्फाज बताएं, कोई एक। आप इसी को डिस्कस क्यों करना चाह रहे हैं? एक बताएं। मैं नहीं करता इस मौजू पे बात। कोई एक बताएं। नो कमेंट, मुनासिब नहीं समझ रहा। हजारों अल्फाज हैं, कोई एक मुतबादिल मैं नहीं करना चाह रहा इस लफ्ज पे बात।
दिस इज योर ओन ये लफ्ज एक अच्छा नहीं है। आपने मुझे ह्यूमिलिएट किया ये कह के कि मैंने गंदगी फैलाई है। हाँ फैलाई। अब आप मेरी टोटा ले आए, सुने ना, उसको डिस्कस करने आप की सुने कोशिश ना, की। हुजूर तकरीर ना करें, मेरी बात सुने, रहनुमाई फरमाएं ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत। मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। क्यों? मेरी मर्जी। बुरा लग रहा है? बुरा लफ्ज है, अच्छा नहीं है। अपने काम से इतनी नफरत हो रही है आपको? नफरत नहीं हो रही, मेरा काम है, मैं कर रहा हूं। लेकिन आप इधर बहनों बेटियों के दरमियान बैठकर ये लफ्ज जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ कौन सी बहनें और आपसे। बेटियां बैठी हुई हैं? वो देख रहे हैं, कैमरे में देखें। नहीं, उन बहनों और बेटियों को इसका मुतबादिल लफ्ज बता आप गलत हैं। आप एक गलत टॉपिक लेकर आए हैं। आपकी एजुकेशन यहाँ बढ़ चुकी है। अच्छा, आपने जो तहजीब सीखी है ये जो वो गलत है। आपकी एजुकेशन की जो डिग्रियां हैं, एक्सक्यूज मी, वो फ्लॉप हो चुकी हैं। एक्सक्यूज मी जी, ये आपने क्या इस्तेलाह इस्तेमाल की? अभी आपने क्या कहा? मेरी एजुकेशन क्या हुई है? आपने जो ये आज तक सीखा है, नहीं, आपने क्या इस्तेलाह इस्तेमाल की? मेरी एजुकेशन, आपने जो अल्फाज का चुनाव करना सीखा है आज तक, उनमें आपको सिर्फ एक लफ्ज मिला है। आपने भी क्या इस्तेलाह इस्तेमाल? पास और कोई लफ्ज एक्सक्यूज मी हकीम शहजाद साहब। जी जनाब, जी। मेरी एजुकेशन क्या हो चुकी है? फ्लॉप हो चुकी है। नहीं, आपने क्या कहा पहले? बढ़ चुकी है। व्हाट डज इट मीन? खत्म हो चुकी है। ये क्या आपने, मैं समझा था कि आप कोई एजुकेटेड, ये क्या लुच्चरपन है सर? मैं समझ रहा था कि आप कोई सियासत पे बात करेंगे, मुल्क की सूरत हाल पे बात करेंगे, मैशियत पे बात करेंगे, आप मुल्क के अंदर ये जो जंगें छिड़ी हुई हैं उन पे बात करेंगे, आप पार्टीज पे बात करेंगे, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे बात करेंगे, आप बॉर्डर पे बात करेंगे। लेकिन अफसोस हुआ मुझे, मैं चाहता आपने जो ये टोटा निकाला, आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ जिल्लत का निशाना बनाने के मैं चाहता था इस्तेमाल किया कि मैं आपसे सियासत पे बात करूं, मैं चाहता था आज आपसे कारोबार पे बात करूं, मैं चाहता था कि आज आपसे बैनुल अक़वामी दुनिया पे बात करूं, लेकिन आपने मुझसे कहा, हकीम साहब नो, आपने मुझसे कहा कि मुझसे हिकमत पे बात करनी है। आपने मुझसे नहीं कहा दर्द है, आपने मुझसे नहीं कहा जोड़ों का दर्द है, आपने मुझसे ये नहीं कहा सब लीवर है। जोड़ों के दर्द पे अपनी एक प्रोडक्ट दिखाएं। जोड़ों के दर्द पे हजारों प्रोडक्ट क्या होती है? दिखाएं अपनी प्रोडक्ट। मैं 2 गोलियां देता हूं, बंदा ठीक हो जाता है। वो कहां है गोली? दिखाएं तो आज है मेरे दवाखाने पर, दिखा अभी जोड़ों के दर्द पे गोली तो मैं लेकर नहीं आया ना मुन्ना, जोड़ों उधर है ना, मैं दिखा देता हूं। एक्सक्यूज मी जी, जोड़ों की दर्द पे जो गोली आप देते हैं जी गंठिया के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स बताएं। असगंध नागोरी है, मीठा तेलिया मुदब्बर है, ठीक, कुचला मुदब्बर है उसके अंदर, ठीक, रेग माई है उसके अंदर, ठीक। ये 4 चीजें हैं और ये सब टेस्टेड है? टेस्टेड हैं, कामयाब नुस्खा है। जहां डॉक्टर थक जाएं वहां मेरी दवाई इस्तेमाल उस नुस्खे की सर्टिफिकेशंस बताएं। सर्टिफिकेशन मैं नहीं बता सकता। रजिस्ट्रेशन दिखाएं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? बताएं। आपने हाथ में पकड़ा हुआ, आपको पता होगा। ये कोका कोला है। ठीक। आपका जो पीए है बाहर से इसका वर्क उतार क्या है? क्यों? बताएं। ताकि इसकी ब्रांडिंग ना हो। ब्रांडिंग ना हो। एक बात, आप मेरे सामने बैठे हुए, इसके अंदर आपकी ब्रांडिंग तो हो रही है हकीम शहजाद साहब। इसके अंदर क्या डला हुआ है? कोका कोला कंपनी आपको बताने की पाबंद है? जी बिल्कुल है। वो बताती है? बिल्कुल बताती है। वो पूरे होते हैं इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर? बिल्कुल होने चाहिए। कंफर्म है? नहीं होंगे तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी? जी होगी। इसकी कापियां तैयार होती हैं? होती होंगी, होती होंगी। 2 नंबर कोका कोला होती होंगी सर, होती है ना? होती होंगी। हमारे यहाँ मुल्तान में भी होती है। सही। लेकिन मैं आपसे आपकी कॉपी के इंग्रेडिएंट्स और सर्टिफिकेशंस नहीं पूछ रहा। मेरी बात सुने, देखिए ना, ये सब इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। आपको इस पे एतराज था कि उतार के लाएं, इसमें सब ऊपर लिखे हुए हैं। जी लिखे हुए हैं, सारे कंप्लीट हैं। होंगे जी। जितनी कामयाब कंपनी हैं, सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी है अलबैक, खाना शाना देते हैं। अब आपने नाम क्यों लिया उसका? सुन लेना, अब आपने उसका क्यों नाम लिया? आप उस ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं। ओके, इसको उतारने पे आपको तकलीफ थी? तकलीफ नहीं, यहाँ पे अलबैक का नाम ले रहे हैं। कंपनी आपको बताने की पाबंद नहीं है, मैं बताऊंगा। कंपनी पाबंद है कि वो इंग्रेडिएंट्स मैं कौंसल फॉर तिब को बताऊंगा मैंने क्या डाला। आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप हकीम नहीं हैं। ड्रैप को भी नहीं बताएंगे? आपके पास सर्टिफिकेट है? ड्रैप को भी नहीं बताएंगे? मैं ड्रैप को बताने का भी पाबंद नहीं हूं। आज ड्रैप अगर ड्रैप चेक करेगा तो वो डॉक्टर को चेक करेगा। आज सुबह एलोपैथी को चेक करेगा। आज सुबह आप एक कोर्ट में पेश हुए? जी हुआ। वो कौन सी कोर्ट थी? ड्रग कोर्ट लाहौर। क्यों पेश हुए? एडवर्टाइजमेंट केस, यही झूठा केस। नहीं, वहां पे तो आप पेश होने की भी पाबंद नहीं है। नहीं, मैं पाबंद हूं। मैं मुल्क की अदालतों का एहतराम करता हूं। नहीं, लेकिन इदारों का एहतराम करता हूं। आप कह दे कि आप पाबंद ही नहीं? नहीं, मैं पाबंद हूं। क्यों नहीं हूं? नहीं, यहाँ पे तो आप बताने की लेकिन यहाँ पर एक हकीम नहीं बैठा जो मेरी दवाइयों को समझ सके, वहाँ उसके मिजाज को समझ सके। वहाँ अदालत में जज साहब बैठे हुए या हकीम बैठे हुए? उसकी तासीर को समझ सके। अदालत में जज साहब बैठे हुए या हकीम बैठे? जज साहब बैठे हैं, लेकिन वो उनको भी आप यही कह देते हैं कि वहाँ पे कोई हकीम नहीं बैठा हुआ। कौंसिल के सदर से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? रिपोर्ट कहाँ से आएगी? तिब्बिया काउंसिल से रिपोर्ट आनी चाहिए। मुकदमा तिब्बिया काउंसिल ने किया है या ड्रग इंस्पेक्टर ने किया है, जो कि गलत किया है। हमारे मुल्क में कानून के धड़े बने हुए हैं।
होम्योपैथिक है सिंस 1 मिनट देखिए मुल्क में होम्योपैथिक चलती बिल्कुल है, यूनानी तिब देसी दवाइयां चलती हैं, एलोपैथी है, 3 शोबे चल रहे हैं ना। जो डॉक्टर की दवाइयां हैं उनको डॉक्टर चेक करें, हमें भी एतराज नहीं। ठीक, हिकमत की दवाइयां एक हकीम ही चेक करे। ये हिकमत की इब्तिदा यूनान से हुई, यूनान से हुई, जिधर से हुई, जो सुने आप सुन लेना, यूनान से हुई ना, जो डॉक्टर और क्यों हुई, हमें चेक कर रहा है। सुने मेरी बात सुने, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हिकमत ही गलत है तो क्या व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? आपके पास कोई लफ्ज नहीं है कि आप इसको गलत साबित करें। मुल्क में पढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज हैं। आप मेडिकल साइंस को मानते हैं? मेडिकल साइंस को मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। आप मेडिकल साइंस को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। और इवन देन तिब से वाबस्ता है? तिब से वाबस्ता हूं। क्या मेडिकल साइंस और तिब जी ऑन कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर नहीं है? बराबर हैं। कैसे? इक्वल हैं। कैसे? वो फिजिशियन है एलोपैथिक मेडिसिन का, हम फिजिशियन हैं। मेडिकल टेस्ट में तो मेडिकल साइंस में क्लिनिकल एग्जामिनेशंस हैं जी, आपके यहाँ एग्जामिनेशंस? हमारे यहाँ एग्जामिनेशंस हैं, तभी जाके हमारी कृषि कंपनी चल रही है, हमारी हमदर्द कंपनी चल रही है, वो आफ्ताब कृषि चल रही है। मैं आपकी कंपनी की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं तिब की वो एग्जामिनेशंस कहाँ से होते हैं? एक हकीम भी चेक होता है। कहाँ से? उसको ड्रग इंस्पेक्टर साहब आके चेक करते हैं। लेकिन उस ड्रग इंस्पेक्टर को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं है। उसकी डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं, उस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं चेक करे, यही तो मैं कह रहा हूं। उस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं है। कैसे मानो? आप कह रहे हैं कि डीटीएल का कारोबार, आप ये कह रहे हैं कि डीटीएल रिपोर्ट लगी हुई है, कारोबार करते हैं। आपको एक मोची आकर समझाएगा, जूते का कारोबार करने वाला। आपकी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा तजाद है हकीम साहब, आई एम सॉरी। तजाद नहीं है, मुझे आप कायल करें। बहुत तजाद। ना बोला तो ना बोला, अगर बोल पड़ा हूं तो मेरे सवाल का आप मुझे जवाब देना। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मानते नहीं है, दूसरी तरफ आप डीटीएल करा रहे हैं। एक तरफ आप ड्रैप को मानते नहीं है, दूसरी तरफ ड्रग कोर्ट के अंदर आप पेश हो रहे हैं। शोभा अलग है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सामने बैठा हुआ हकीम नहीं है, दूसरी तरफ आप उस कोर्ट में पेश हो रहे हैं कि जहां पे बैठा हुआ जज है, हकीम नहीं है। खत्म कर ले, मैं बताता हूं। ये आवाज मैं ईवान में पहुंचाना चाह रहा हूं कि हिकमत का शोबा अलग है। हिकमत की दवाइयां हकीम चेक करेगा, डॉक्टरी का शोबा अलग है, होम्योपैथी का शोबा अलग है। मेरी अर्जी है, होम्योपैथी के अंदर एक दवाई है नक्सवमी का, जानते हैं? नहीं, मैं ठहर जाएं, मैं नहीं जानता। नक्सवमी का नहीं, मैं नहीं जानता। व्हाट इज नक्सवमी का? कोई जानता है? नहीं, मैं नहीं जानता। नक्सवमी का कुचले के साथ को बोलते हैं, कुचला है। हमारी हिकमत में कुचला है नक्सवमी का। ठीक, खतरनाक जहर है। ठीक है, हम उसको मुदब्बर करके इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे अमराज में काम आता है। जस्टिफाइड, ठीक है, जस्टिफाइड। उधर नक्सवमी का इस्तेमाल होता है। देखिए हकीम साहब हो क्या रहा है, मैदे के बहुत सारे अमराज में हो क्या रहा है, लोगों के जिगर उड़ रहे हैं, लोगों को स्टमक की बीमारियां हो रही हैं, लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, उनको लैब क्लिनिकल टेस्ट से नहीं गुजारेगी, अप्रूव करेगी, तो कौन क्लिनिकल टेस्ट से गुजारेगा? करेंगे। आपके पास क्या करेंगे? आपके पास एग्जामिनेशन में होती है, संख्या होता है उसमें, काली मिर्च में होता है संख्या, होता होगा, होता होगा, क्या होगा? पानी में भी होता है, पानी में भी आप संख्या डालते हैं। संख्या जहर है। हाँ, क्या होता है उसमें? डालते हैं ना, तरियाक करते हैं ना, उसको डाल के तरियाक करते हैं ना। आर्सेनिक क्या है? होम्योपैथी की दवाई है आर्सेनिक। व्हाट इज दिस? क्या है? वही है आर्सेनिक। संख्या को आर्सेनिक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्सेनिक। आर्सेनिक कहते हैं। हमारी हिकमत में कुछ तसमुल्फार का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नहीं, मेरे सवाल को फिर आप ट्विस्ट नहीं, मेरे सवाल का जवाब मैं ये कह रहा हूं, सवाल छेड़ा है, सवाल का जवाब। सवाल मेरा क्या है? मेरा सवाल नहीं सुना। मेरी बात सुने ना। मैं कह रहा हूं कि जिनके गुर्दे और जिनका लिवर, जिगर खराब हो रहा है, कह रहे हैं जिगर खराब हो रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, नेफ्रॉन खराब हो रहा है, आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा जा रही है, यही बात है। आर्सेनिक की भी जा रही है, लेड की भी जा रही है, साथ में तांबे की भी, लेड की भी। हाँ, यही है, दो चीजें कह रहे हैं। और आप कहते हैं कि और उसके साथ साथ स्टेरॉइड्स भी जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स भी जा रहे हैं, 3 चीजें जा रही हैं, तो ये गलत है। गलत है, स्टेरॉइड्स बंद की जाएं, डॉक्टर ना दें। ये किसको कह रहे हैं? डेल्टा कार्टेल ना देना, गलत चीज है। मेडिकल स्टोर पे क्यों बिक रही है? अभी डेक्सामेथासोन, डेकाड्रान क्यों बना? स्टेरॉइड्स, इसको बंद करवाएं। स्टेरॉइड्स है, गलत है ना। अभी आपने जड़ी बूटी का नाम लिया, सुन लेना, सुन ले, और आपने कहा ये जहर है, क्यों दे रहे हैं फिर आप? हमारी किताबों के अंदर ये टॉप की दवाई है, जहर। अगर हम इसको सुन लें, जहर से तरियाक है, उसकी मिकदार है 1/120 मिलीग्राम, एक चावल का 8वां हिस्सा, ठीक, कुश्ते की सूरत में, ठीक, उसमें से मुज़र असरात खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो जब उसके मुज़र असरात खत्म हो जाते हैं तो उसको अपने तरीके से हम दे सकते हैं, उसकी एक डोज है, ये फैसला उसकी एक मिकदार है। ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला डीटीएल कर सकता है, ये फैसला That's what my point is. कर सकती हैं। That's what my point is. तो कर लें, यही तो मैं कह रहा हूं, तो लेकिन आप उसको मानते ही नहीं। हमारे अद्वियात जितनी तैयार होती हैं उन पे चेक एंड बैलेंस ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं, जो कि गलत है। एक हकीम के पास ये लैब भी होनी चाहिए, ये अख्तियार भी होना चाहिए। आपके पास है? क्योंकि उसको पता है। आपके पास है?
किसके पास लैब है? मेरे पास जितना अख्तियार है मैं वो कर रहा हूं। आपके पास लैब है? मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास लैब नहीं है तो गलत कर रहे हैं ना। और मेरी बात सुने, आपके पास लैब नहीं है तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि एक हकीम जब अपनी दुकान बनाएगा, कोई दवाई बनाएगा, तो वो उसी वक्त उसको लैब से चेक करेगा। हमारी बहुत सारी अद्वियात हैं जो जड़ी बूटियां हैं। पीपीसी की सेक्शंस हैं, सुन लें, पीपीसी की सेक्शंस हैं, बहेड़े, ड्रग एक्ट की सेक्शंस हैं जी, ड्रग रूल्स की सेक्शंस हैं, ड्रैप एक्ट 2012 है सर। आप कह रहे हैं कानून नहीं है। कानून है सर, अमलदारी नहीं है। अमलदारी नहीं है हकीम साहब। ये कानून डॉक्टरों का बनाया हुआ है। मेरी बात आप सुन इसलिए लें। आप मानते नहीं है। मेरी सुन लेना बात, यही तो तजाद है। मैंने कहा शोबे अलग अलग हैं, उनकी दवाइयों को उनको पता है, ये कानून, उनके लैब भी होनी चाहिए। कानून डॉक्टर्स का बनाया हुआ नहीं है सर। तरीकाकार अलग है। देखिए आप क्योंकि आप पार्लियामान में जाने की ख्वाहिशमंद हैं जी, कवानीन पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, ठीक है, कवानीन डॉक्टर नहीं बनाते, ठीक है, लेजिस्लेटर बनाते हैं, कानून साज बनाते हैं। क्योंकि अब आपने नेशनल असेंबली में जाना है ना सर? बिल्कुल जाना है। तो ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। ये डॉक्टर का बनाया हुआ कानून नहीं है। मेरी बात सुन लें, ये कानून ही गलत है। हकीमों का शोबा अलग क्यों नहीं किया जाता? वो डॉक्टरों के अंडर क्यों हैं? मैं तो कह रहा हूं उनको होना ही नहीं चाहिए। किसको नहीं होना अंडर की चाहिए? बात कर रहे हैं, हकीमों को होना ही नहीं चाहिए। क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं। ठीक है, खत्म कर दें हकीमों को, मुझे कोई एतराज नहीं है। पूरे मुल्क से हिकमत उड़ा दें, होनी चाहिए। ये जो हम तनख्वाहें भर रहे हैं, ये जो सदर साहब सलीमी साहब को दी जा रही हैं तनख्वाहें, दूसरे हुक्मा को दी जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं तो उसके बैकग्राउंड, ये शोबा तलफ कर देना चाहिए। क्यों आया ये हिकमत? क्यों आई हिकमत? क्यों थी? कुछ ऐसी अद्वियात हैं, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो सिर्फ हिकमत से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनमें उनका अच्छा इलाज है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी बीमारियां कौन सी? बहुत सारी, जैसे गंठिया है, इसका इलाज डॉक्टरी में नहीं है। इसका मेडिकल साइंस लोग रोते हुए आते हैं मेरे पास। मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। घुटनों के दर्द, स्टीरॉइड वगैरह देते हैं डॉक्टर, देते इलाज हैं, है ना, पेन किलर देते हैं, लेकिन वक्ती होता है। हमारे पास जो दवाई है, इसकी जो हम अक्सीर बनाते हैं, उससे बंदे 1 महीने में मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। हकीम साहब जनाब, क्या आप एग्री करते हैं? आज आपने जो सारी बातें बताई कि आपके नाम के ऊपर स्कैम हो रहा है, वीडियोस गलत हैं, आप मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं करते, आप ने शाहिद आफरीदी से मुतालिक बात ठीक नहीं की कि मैं औलाद नरीना का नुस्खा आपके पास है, किसी खातून को प्रेग्नेंट नहीं हो रही उसका इलाज आपके पास है, 80 साल की उम्र तक मर्द बांझ नहीं होता, नौजवान रहता है, ये सब वीडियोस आपकी नहीं थी। एक तो तय हो गया, ठीक। ये जितने माजून लोहा पाड़ हैं ये आपके नहीं है, नहीं है। ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी नहीं, ये बात नहीं होगी। वो हुक्मा जो इस इलाज के नाम पे कभी दरख्त पे चढ़ जाते हैं, कभी तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, ये दुरुस्त करते हैं, ठीक करते हैं? मैं नहीं जानता ऐसे हुक्मा को। जो जर्मन हेल्थ सेंटर और फलाना दवाखाना लिखा हुआ होता है, ऐसे हुक्मा को खंबे पे चढ़ा हुआ देख लें। आपका आप मोटरसाइकिल उनका गारे में फंसा हुआ देख लें, आपके पास टाइम आपने देखा है? आई हैव नो टाइम। आपने देखा है गारे में फंसा हुआ मोटरसाइकिल? धक्का लगा के बाहर निकाल के खड़ा कर दें। नहीं, वो आपने देखा? ये पहले लोगों के काम है, मेरे पास नहीं है फुर्सत। आप दिल पे हाथ रख के यकीन के साथ बताएं कि आपने ये वीडियोस नहीं देखी। मैंने नहीं देखी। या आप लाहौर से शुरू हो, फैसलाबाद जाएं, ट्रेन में बैठे तो आपने रास्ते में वॉल चॉकिंग नहीं, जर्मन हेल्थ सेंटर की वॉल चॉकिंग नहीं देखी? नहीं, मैं ऐसी बुरी चीजें नहीं देखता। ये आप लोग देखें, दिल पे हाथ रख के कहें यार, कह दिया, मैं नहीं देखता होता, मेरी आंखें बंद और आज से पहले आपने नहीं? ना ना ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस तरह के काम मैं नहीं करता होता। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, नेक आदमी हूँ, आप मेहरबानी करें। हकीम शहजाद साहब की गुफ्तगू ख़ातिन व हज़रात आपने सुनी। मेरा ख्याल है कि अभी इन्होंने पार्लियामान में जाना है, आर्टिकल जो दस्तूर पाकिस्तान है उसमें से आर्टिकल 62 और 63 भी निकाल देना चाहिए। जो सादिक और, वो तो मैं पहले ही कहता हूँ कि सादिक और अमीन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा की ज़ात है। उसके बाद इंसान क्या करता है, कैसे खिलवाड़ करता है और कैसे खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है, वो सब आपके सामने है। आई वुड लाइक टू ओपन दिस ऑगस्ट हाउस फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। चंद सवाल हैं हकीम साहब आपके, मैं आपसे क्या पूछूं जी? ये यूथ आपसे कुछ पूछना चाहती है। जी पूछिए जी। मोहम्मद आतिर सिद्दीकी, रेहान भाई आपका शुक्रिया, और हकीम साहब आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। हकीम शहजाद मारखोर साहब, हकीम शहजाद साहब आपका आने का शहजाद शुक्रिया। मारखोर, मेरा पूरा नाम लेना क्या है? हकीम शहजाद मारखोर साहब आपका शुक्रिया कि आपसे सवाल करने का मौका मिला। मैं चाहूँगा कि आप ना मेरे साथ थोड़ा सा काउंटर कीजिएगा, ठीक है? आप ये बताएं कि वो जो एक हकीम साहब की बात हो रही है, जो दरख्त पे चढ़ जाते हैं, जो गारे में चले जाते हैं, उनको क्या समझते हैं आप? अच्छा समझते हैं उनको, उनके इलाज, या उनको क्या समझते हैं? तन्ने शौक है, आज मैं बता देता हूँ तेरे को। आपने कभी चौक में बैठा हुआ, हिकमत के रिलेटेड बात, जरा इधर रखिएगा, चेहरा इधर रखिएगा जी, हिकमत के रिलेटेड बात है तो कर देता हूँ यार। हकीम 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 सब लोगों ने ठान ली, हिकमत की धज्जियाँ उड़ा देंगे,
शहजाद हकीम मुल्क से फरार, वारंट गिरफ्तारी, ड्रग कोर्ट में जेली अद्वियात का धंधा, शहजाद हकीम की सारी संदें जेली, आईडी कार्ड जब्त, फलां फलां। चलें जी, आप लोग मुझे अगर एंजॉय करते हैं, डिस्कस करते हैं, अगर आपको मेरे मुतल्लिक बात करके आपका डोपामिन लेवल ठीक होता है, आपकी स्ट्रेस दूर होती है, आपके चेहरों पर अगर स्माइल आती है, बंदा हाजिर, मैं हाजिर हूँ जनाब। आप कॉमेडियन हैं? आप अगर मुझे कॉमेडियन समझते हैं तो समझ लें। नहीं, आप क्या अगर मेरी वजह से आप हल्ला गुल्ला कर सकते हैं तो इट्स ओके, मुझे खुशी महसूस होती है, मैं नहीं फील करता। आपने हकीम की बात की, आपने कभी पहले जमाने में कभी देखा चौक में एक हकीम बैठा होता था कोई सांडे लेके? किसने देखा हुआ? आपने देखा? क्या था उधर? 10-20 सांडे पड़े हैं मुर्दा लाशों की तरह, साथ में उधर वो तेल भी निकाल, अभी भी कहीं कहीं पे पड़े हैं। उसने जनाब एक शेर को मार के उसके दांतों के अंदर वो तारें लगा के उसकी खाल के ऊपर लेके वो शेर भी रखा है, रिछ भी साथ रख दिया, बांदर भी रख दिया, गोह भी आपको देखने को मिलेगी। क्या है? व्हाट इज दिस? ये कोई इलाज है? क्या है? वो भी हकीम कहेंगे उसको? मैं नहीं, ये भी हिकमत में होता है। जस्ट अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना, पब्लिक को अट्रैक्ट करना, लोगों के सामने यूनिक चीज करना, ऐसी करना जिसको डिस्कस किया जाए, ऐसी करना जिसके ऊपर बात की जाए, बेशक उसका मजाक उड़ाया जाए, ठीक है, ऐसे हंसी मजाक वाली बात, लेकिन कुछ ऐसे नाम निहाद पढ़े लिखे मैं कहूंगा जो इस तरह के स्टंट को देख करना वो कोई सीख पा हो जाते हैं। नहीं, वो एडवर्टीजमेंट रूल्स के खिलाफ है ना। अच्छा हकीम साहब, यहाँ मेरा सवाल जरा थोड़ा सा रहता है। हाँ दीजिए। अच्छा, आप उनको हकीम नहीं मानते मैं या नहीं वो मानता, नहीं मानते? नहीं मानता। नेशनल काउंसिल ऑफ तिब जो है जी, जी। उनको ठीक मानते हैं? बिल्कुल ठीक मानता। उनके प्रेसिडेंट साहब उनके पास गए हैं, उन्होंने उनके नुस्खों को वेरीफाई कर दिया। वो उनका मसला है, उन्होंने क्यों किया? नहीं, आप नहीं मानते, वो मानते हैं और उन्होंने कर दिया, इसी तरह वो आपको भी कर देंगे, ऐसे और भी हकीमों को कर देंगे, तो इसको क्या कहेंगे आप? इसका नेशनल काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट सदर साहब देंगे, हाँ। इसका जवाब दे मैं नहीं। ऐसे तो वो नहीं, और वो भी नेशनल बहुत सारे काउंसिल लोगों फॉर का तिब जिसका सर्टिफिकेट आप धड़ल्ले से और फखरी अंदाज में लहराते हैं, उसके ऊपर सवाल उठा दिया उन्होंने। तो सवाल उठा दिया है, तो इसका जवाब कौन देगा? नेशनल काउंसिल फॉर तिब का नुमाइंदा दे सकता है। नुमाइंदा नहीं, सदर देगा, जिसने उसको वेरीफाई किया और ओके किया। गलत किया वेरीफाई, वो जवाब देगा। नहीं, मुझसे क्यों पूछेंगे आप? आप उसकी हिकमत को नहीं मान रहे ना। सुन ले मेरी बात सुने। आपको चले आज खोल देते हैं बात, मुझे बताएं उसमें आपको बुरा क्या लगा? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं हम, आपको बुरा लगा ना? आप कह रहे हैं मैं उसको हकीम नहीं मानता। देखिए, मैं इसलिए नहीं मानता, मैंने उसकी सनद नहीं देखी अभी तक, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, मैं उसकी दुकान पे कभी नहीं गया, मैंने उससे कभी कोई फक्की नहीं ली, मेरा वो वाकिफ नहीं है। लेना चाहेंगे? जरूरत नहीं है, मैंने खुद जो अपनी फक्कियां पहले खाई हैं उनका तोड़ ढूंढता फिर रहा हूं। जी, अगला सवाल। सर बहुत शुक्रिया, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने डिग्री दिखाई है। कितना अच्छा डिग्री होती है असली हो या जाली? सुने, एक होता है टारगेट करना, किसी भी बंदे को, किसी पीर को टारगेट कर देना, किसी डॉक्टर को टारगेट कर देना, किसी हकीम को उसकी नेगेटिव सामने ला के। हर बंदे की जिंदगी में जहाँ पॉजिटिव बातें होती हैं वहीं कोई कहीं ना कहीं पे वो उसकी गलती होती है। आप ऐसे कहें जहाँ नेगेटिव बातें वहीं कोई ना कोई पॉजिटिव भी होगी। लाजमी बात है, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलती हैं तो बात होती है, ठीक अच्छा। है। आप कहें कि आप बिल्कुल जनाब दुनिया के दूध के धुले हुए शख्स हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में से गलतियां खताएं इंसान से हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इधर हमारे डिजिटल मीडिया पे कुछ ऐसे एंकर पर्सन, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी एक शख्सियत को हिट करते हैं, टारगेट करते हैं। अल्फाज का हेर फेर है, ठीक, बनाओ सिंगार है। अगला सवाल ले जी जी रियान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद जमील नाम है मेरा, और हकीम साहब का बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा, आपसे एक सादा सा सवाल है कि फेम हासिल करने के लिए आपने नेगेटिव सवाल नहीं करना, टेढ़ा मेढ़ा सवाल जितना कर सकते हो। चलें शॉर्टर आज अच्छे मूड में हूँ, कर लो। अच्छा, ये मूड अभी अच्छा हुआ है? पहले भी अच्छा था। अच्छा जी, अच्छा, आपने फेम हासिल नहीं पड़ गए तो आवाम बताए मुझे। जी, सवाल जी हकीम साहब, आपने फेम हासिल करने के लिए नेगेटिव वे ही क्यों इस्तेमाल किया? कौन सा नेगेटिव है? और वो कहेंगे वो वीडियोस ही मेरी नहीं है। इन्होंने कहा कि फेम हासिल करने के लिए मैंने नेगेटिव वे ही क्यों इस्तेमाल किया। सवाल क्लोज है जी, सवाल खत्म हो गया। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वीडियोस जो हैं वायरल हैं और हर बच्चे के पास मोबाइल में वीडियोस हैं। मैं बता देता हूँ, सवाल खत्म हो गया। जी सर। नेगेटिव वे से मुराद मुझे बताएं, मैंने वेस्टकिट पहनी हुई है? जी। कमीज पहनी हुई है? जी बिल्कुल।
کپڑے میرے پورے ہیں یا کوئی مطلب اس طرح کی کوئی سچویشن ہے جس میں آپ مجھے کہہ سکیں کہ بندے نو تمیز ہی نہیں؟ مطلب اعتراض کے قابل اعتراض یہ جو اس طرح کے 1 منٹ آپ نے میرے سوال نہیں آپ سنا. کا سوال میں نے سن لیا. اب آپ جواب دینے کے آپ بھی پابند ہیں اور سننے کے پابند بھی ہیں. آپ نے آج کل ٹک ٹاک کے اوپر دیکھا ہوگا کہ فلاں کی لیک ویڈیو دیکھی؟ نہیں. کس نے دیکھی؟ مکر کیوں رہے ہیں؟ جواب دیں. نہیں دیکھی. انہوں نے نہیں دیکھی تو کہہ رہے ہیں نہیں دیکھی. سنی ہے؟ نہیں سنی. نہیں میں نے دیکھی بھی ہے سنی بھی ہے. میری کوئی اس طرح کی ویڈیو آپ نے دیکھی؟ لے آئیں دکھائیں. وہ سوال ہی نہیں ہے. یہ ان کا سوال ہی نیگیٹو وے سے مراد کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ نیگیٹو وے سے مراد کیا ہے؟ آپ اگر مثلا میں کیا ایسا کر رہا ہوں آپ صرف جس میں آپ کو لگتا ہے کہ میں نیوڈ ہوں، میں نیگیٹو ہوں، میں نے کوئی کپڑے اتارے ہوئے ہیں، یوں کھل کے بات کرتا ہوں، آپ کو کیسے لگا؟ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اگر وہاں پہ دمے کا علاج کرتے آپ اس پہ کیوں نہیں آپ نے ایک ویڈیوز بنائی، اپنی جو ہے پوسٹ بنائی دمے کا کرتے؟ قوت بہا کا علاج کون کرے گا؟ وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن آپ نے قوت بہا کا علاج کرنا جرم ہے؟ آرٹیکل دکھائیں. نہیں وہی کرتے ہیں نا آپ. تو میں کرتا ہوں کیا ہے اور مانتے بھی نہیں آپ کے کرتے ہیں. اس کو نیگیٹو وے کہیں آپ مانتے بھی نہیں کہ میں سوال ٹھیک کریں. قوت بہا کا علاج کرنا کوئی نیگیٹو وے نہیں ہے. کوئی نیگیٹو وے ہے تو بتائیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ گھروں میں بچیاں دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی اور سوال کریں گے؟ بچیاں یہ ویڈیو نہ دیکھیں. اچھا ایک چھوٹا سا سوال اور کہ آپ کو اپنے نام کے ساتھ ایک عجیب سا آئرونک سا سر نیم لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ بندوق کی نوک پہ لگایا کسی نے. اچھا ان کو بہت سے لوگ بندوق کی نوک پہ لگا گئے ہیں کیونکہ یہ اسی سر نیم سے ہی مشہور ہیں. آپ ادھر ہیں؟ نہیں مجھے نظر آ رہا ہے یہاں سے. آ رہا ہے؟ کیا لکھا ہوا اس کے اوپر؟ بالکل آپ کا نام لکھا ہوا. اس کے کیا لکھا ہوا نام بتائیں نا. ادھر مجھے دکھائیں میں بتاتا ہوں. دکھائیں کیا لکھا ہوا. کیوں ان کو پریشر میں کیوں لا رہے ہیں؟ یہ بتائیں دکھائیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. میری آئیڈینٹی کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ حضور میں اینک لگا لوں اگر جان کی مان پاؤں. جی شہزاد احمد آگے سن آف ملک خدا بخش. ٹھیک ہے. اور کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ پڑھ کے نہیں. اس کے بعد آپ کا پتہ ہے تو اس پہ حکیم بھی نہیں لکھا ہوا. کوئی بات نہیں اس کے اوپر لکھا نہیں. ایک منٹ نہیں اس کو چھوڑیں. یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ پڑھے ہوئے آپ؟ سنیں پڑھے ہوئے نہیں سوال میری بات سنیں. حکیم صاحب ادھر بیٹھے فریم سے آؤٹ ہو رہے ہیں آپ فریم سے آؤٹ ہو رہے ہیں. ادھر بیٹھے فریم سے نہیں ادھر بیٹھے. یہ ذرا اینک نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ طبیب شہزاد احمد. سنیں نہیں لکھا ہوا ہے نیشنل کاؤنسل فار طب. آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے. میری بات سنیں. آئی ڈی کارڈ تو یہ ہے. سنیں پہلے آپ یہ دیکھ لیں. آپ کا سن لیں میری بات سنیں. ادھر یہ مجھے دکھائیں نیشنل کاؤنسل فار طب کا یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ بھی دکھائیں. یہ دکھائیں مجھے. آپ تو شکر ہے میں 2 کے لے. آپ کی جب دانیہ شاہ تو منجی ٹھوک دینی تھی. آپ کی جب دانیہ شاہ صاحبہ سے شادی ہوئی تو آپ نے یہ دکھایا تھا کیا؟ یہ دکھایا تھا. میں نے جو چیز ان کو دکھائی ہے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. جو چیز آپ نے دکھائی ہے آپ کو نہیں دکھا سکتا. وہ مولوی صاحب کو دکھائی تھی. دیکھیں آپ نے اس کا نام لیا. نہیں میری بات اس نے دیکھی میری شرافت, دیکھیں میری ایمانداری, میری پارسائی, میری محبت. سنیں آپ کی محبت ہوگی جی. وہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہوگی. وہ بھی شاید کچھ دکھایا تھا تو ہوئی ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا پاسپورٹ اس آئی ڈی کارڈ پہ لگے گا یہ اس سے بنے گا نیشنل کاؤنسل فار طب. جب میں پیدا ہوا ہاں میرا نام ہے شہزاد احمد. ٹھیک. میرے ابے نے رکھ دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کے بعد پڑھتا رہا پھر یہ نوبت آئی ڈپلوما مجھے ملا. اس کے اوپر لکھا گیا جب میں نے طب کر لیا اس کے اوپر لکھا گیا طبیب شہزاد احمد. ٹھیک. طبیب بولتے ہیں حکیم. ٹھیک ہے. میں حکیم ہوں. ٹھیک. آگے چلیں. میں اس کے آگے اگر طبیب شہزاد احمد کے علاوہ آپ نے کوئی میرا اور نام کہیں سنا ہوا ہے تو وہ سکیمنگ ہے, فراڈ. آپ ڈسون کرتے ہیں اس کو. آپ ڈسون کرتے ہیں. اور ان لوگوں کو میں ادھر ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ایک پیغام دے رہا ہوں. آن قریب ان کے خلاف میں ایف آئی آر کراؤں گا. میں ہائی کورٹ جاؤں گا. ہائی کورٹ مجھے بتائے گا کہ وہ والے جو نام میرے ساتھ جوڑے گئے ہیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. ٹھیک. اگلا سوال. وہ کورٹ فیصلہ کرے گی, آپ نے نہیں کرنا. یہ ایک منٹ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ تو مارخور بھی نہیں لکھا ہوا. کس پہ؟ اس پہ تو لکھا جائے گا. کب؟ اگلے ہفتے لکھا پڑا ہوگا اس کے اوپر. آئی ڈی کارڈ تبدیلی نام کی میں درخواست دوں گا. اس کے اوپر شہزاد حکیم مارخور لکھا جائے گا.
पाकिस्तानी रूल के मुताबिक आप अपने नाम को तब्दील कर सकते हैं। यानी आईडी कार्ड बदलने जा रहे हैं? बदलने जा रहा हूँ। ठीक। रियान भाई, ये मारखोर का नाम जो ऐड करना चाह रहे हैं, मैं वो आईडी कार्ड पे लिखवाऊंगा, और कल जब ये मेरी वीडियो मार्केट में जाएगी तो आप कहेंगे AI है। रियान भाई, ये जो अपने नाम के साथ मारखोर लिखवाना चाह रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ही क्यों जरूरत पेश आई? जी, ये सवाल तो इनसे है ना। ये सवाल इसका जवाब देंगे अब्दुल्ला हमीद गुल, क्योंकि उन्होंने मुझे ये नाम दिया है। ठीक। आप उनका इंटरव्यू लें, उनसे पूछें इसको ये नाम क्यों दिया। नहीं, वैसे अमूमन तो अब्बू देते हैं नाम, तो आप देखिए अब अब्दुल्ला गुल साहब जो है, मैं उनको अपना सियासी वालिद मान सकता हूँ, सुने, मानता हूँ। अगर उन्होंने मुझे ये नाम दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। ठीक, इसका जवाब वही देंगे। जी। आपके पास गाड़ी कौन सी है? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन आपकी कई वीडियोस में आज वाली फॉर्च्यूनर लेजेंडर, आपकी सारी वीडियोस में वही है, और उसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। वीडियोस आपके ऑफिशियल अकाउंट से लगी हुई है। तो जब वो एक साहब इनको मिल जाता है, और वो वही वीडियो में वही है, वो नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी होती है, इनको दिखाए बगैर वो गाड़ी में बिठाते हैं बंदूक की नोक पे, और फिर ये चल देते हैं, इनको पता नहीं चलता वो गाड़ी कौन सी। वीडियोस देखी? नहीं, आपकी पाकिस्तान वाली देखी? वाली वीडियोस किसने देखी मेरी? जब मैं उधर उम्रे पर गया हूँ पिछले दिन। नहीं, किसी ने मुकरे नहीं। मौलवी साहब आप बताएं, आपने देखी उधर गाड़ी देखी? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नहीं, वो गाड़ी आप साथ लेके सऊदी अरब जा रही है ना, वहां सऊदी अरब गाड़ी साथ लेके जाते हैं। गाड़ी की हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, सवाल खत्म नहीं हुआ अभी। अभी नहीं। आप अगर पब्लिक में से इधर से कोई मतलब थक्कड़ नुमा सवाल ढूंढ के ले आए हैं, मुझे देखें, ये मेरे लेवल के सवाल हैं नहीं, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं आपको ये जवाब दे देता हूं। बात यह है कि आप लोगों ने मेरी उम्रे वाली वीडियोस देखी, उसमें एक गाड़ी आपने ब्लैक कलर की देखी होगी, वो हल्फिया मेरी नहीं है। नहीं, वो गाड़ी तो GMC होगी, किसी और की होगी। वो किसी और की गाड़ी होगी, छोड़े। तो अब आप हमें यहाँ पर जो गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी है वो आपकी, जिसको आप मान नहीं रहे, डिसोन कर रहे हैं। अगला सवाल जी। ठहर जाना मौलाना साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नहीं, अभी ऐसे नहीं लताड़ के जाने नहीं दूंगा। आप एक्साइज में फोन करें, मेरे नाम कितनी गाड़ियां ले। मैं आपसे पूछता, जब गाड़ियों को आप नंबर सुन लेना, जब गाड़ियों को नंबर प्लेट ही नहीं लगाएंगे, रजिस्टर नहीं कराएंगे, और पाकिस्तानी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करेंगे, तो एक्साइज को क्या पता होगा? मेरी है ही नहीं। आपने खुद अभी माना कि जिसने मुझे जैसे समझना है, मेरी कोई किसी का मुझे देख के डोपामिन लेवल हाई हो जाता है तो हो जाए। तो आपको नहीं लगता आपकी एक व्यूअरशिप है, फॉलोअर्स हैं, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है, आप उस कंटेंट से भाग नहीं सकते। आपके जो दवाखाने के ऊपर मजून, लोहा पहाड़ और इस तरह की चीज़ों की जो एडवर्टाइजमेंट होती रही है, तो आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है इखलाकन, आप उसे पूरी नहीं कर रहे, और शर्म आपको भी आनी चाहिए? क्योंकि आपने पहले होस्ट को कहा कि माएँ बहनें देख रही हैं, तो आपको नहीं लगता जो एडवर्टाइजमेंट, और आपने जो AI की बात की है, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्क्लेमर होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर कि ये वीडियो AI है या इसके अंदर कुछ कंटेंट AI है। मैंने आपकी बड़ी सारी वीडियोस देखी, लेकिन आपका मुझे कहीं पे भी डिस्क्लेमर नहीं नज़र आया। और अभी आपने अपना एक नाम जो मारखुर बोला कि ये चंद दिनों के बाद लिखा जाएगा, एक टाइम पे आपने अपना ये लोहा पहाड़ नाम भी एक वीडियो के अंदर मैंने देखा, कहा था कि मैंने ये दरख्वास्त दे दी है और ये मेरे ID कार्ड के अंदर ऐड होगा। फिर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट वाला जब मामला हुआ, उसके बाद आपने कहा कि मुझे आज के बाद हकीम शहजाद शरीफ आदमी कहकर और पुकारा जाए। उन वीडियोस से आप मुकर नहीं सकते। और उसके बाद एक लास्ट बात, अब आपकी जो एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के ऊपर तशहीर है सारी की सारी, वो आपकी मजून लोहा पहाड़ की वजह से बड़ी ज़्यादा है। तो अभी आपने उसे डिसऑन कर दिया कि आपकी ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्या आप कभी दोबारा जो इस शो के अंदर सारी कन्वर्जेशन हुई है उसकी दोबारा तशहीर तो नहीं करेंगे? ये तो नहीं कहेंगे ये शो सारा AI था जिसके अंदर इतनी 20-50-100 लोग बैठे हैं? आपका सवाल ख़त्म हो गया है? जी ख़त्म है। AI जनरेटेड वीडियोस के हवाले से आपका सवाल है? जी। ऐसे आपके ऊपर जिम्मेदारी कायद होती। पहला सवाल मेरा ये है, आप सोशल मीडिया AI जनरेटेड वीडियोस के हवाले से सवाल है आपका, उसका फैसला किसने करना है? सर वो फैसला एक मिनट सोशल मीडिया भी करा देता है आपका। छोड़े, हकीम साहब को क्यों मुश्किल में डालते हैं? हकीम साहब अभी फौरन जा रहा है, कहिए कि ये टुन टुन माजून मेरी नहीं है। जी, मेरी नहीं है। बाबा से बुलंद कहें
کہ آج کے بعد یہ جو ٹن ٹن معجون استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کرنا چھوڑ دیں. ظالم لوگو تسی ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ. کیونکہ یہ تھوڑی ہے معجون. میری ہے نہیں ہے, یہ لفظ ختم نہیں ہو سکتا. That's it. بھٹو زندہ ہے تو ہے, ماننا پڑے گا آپ کو. آپ کی باتوں میں تضاد تھا معذرت کے ساتھ, وہ تو آپ کو جج نہیں کر سکتے تھے لیکن آڈینس کر سکتی ہے, اور میری ججمنٹ یہ ہے آپ کی باتوں کے اندر تضاد ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. نیکسٹ کویسچن. محمد ابوبکر نام ہے میرا. جی حکیم صاحب انو بابا مجھے کہتے ہیں. آپ نے ابھی الفاظ کی نا بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, آپ نے شاید کی بھی ہو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک منسوب قول ہے, جراحات السنان لها التیام لا یلتام ما جرح اللسان. الفاظ جو ہے نا زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن جو الفاظ کے زخم ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہیں بھرتے. بے شک جسم کے زخم بھر جاتے ہیں تلوار کے, لیکن الفاظ کے زخم نہیں بھرتے. ابھی آپ سے جب ریحان بھائی نے سوال کیا کہ آپ نے دانیہ شاہ صاحبہ سے آپ نے نکاح کیا کیا دیکھ کے, تو آپ نے اپنے ایک نوجوان بیٹے کے سامنے کہا کہ جی جو اس نے دیکھا ہے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. کیا آپ کو یہ الفاظ یہاں پہ ایک مشہور زمانہ پوڈ کاسٹ کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ جبکہ آپ نے پہلے کہا کہ میں مردانہ جیسا لفظ, مردانہ کمزوری جیسا لفظ مجھے زیب نہیں دیتا. تو آپ اس طرح کے الفاظ اپنے نوجوان بیٹے کے سامنے اور اس کے بعد کی والدہ کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے حضور یہ لگا تھا کہ جیسے آج کے بعد مردوں کو خود کو مرد کہنا چھوڑ دینا چاہیے. آپ اپنا سوال ختم کر لیں. ہو گیا سوال ختم؟ جی میرا سی سوال ہے. جو چیزیں اس کو میں نے دکھائی ہیں وہ میں آپ کو واقعی نہیں دکھا سکتا. بتا سکتے؟ بتا بھی نہیں سکتا. وہ میرے اور میری بیوی کے درمیان کی باتیں ہیں, اس کے میرے معاملات ہیں. میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. ٹھیک. میری محبت اس نے دیکھی, اس نے میری شرافت دیکھی. جو آپ نہیں دکھا سکتے, شرافت تو بالکل نہیں دکھا سکتے. آپ کو نہیں لگتا کہ میں شریف آدمی ہوں؟ نہیں. اور میں آپ کو یقین کیوں دلاؤں؟ کیونکہ میں نے آپ سے شادی تھوڑی کرنی ہے وہ شرافت کہ میں تو آپ کو متاثر کرتا رہوں. جی اگلا سوال. جی السلام علیکم. آپ مطمئن ہیں میرے جواب سے؟ نہیں مطمئن. آپ نے الفاظ کہہ دیے, ضروری تو نہیں ہے کہ میں مطمئن ہوں, لیکن آپ نے جواب. مہربانی, تھینک یو. جی السلام علیکم. میرا نام عمر بھٹی ہے, لاہور کا میں رہنے والا ہوں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے میں انوائٹ کیا. دوسرا میرا شہزاد حکیم صاحب سے ایک سوال ہے چھوٹا سا, اگر وہ مائنڈ نہ کریں اس چیز کا. ان کا ایک جب ولیمے کی تقریب چل رہی ہوتی ہے, شادی کی تقریب چل رہی ہوتی ہے, جگہ جگہ یہ بھائی بھی اور یہ بھائی بھی جا کے جگہ جگہ لوگوں کو انویٹیشن دینے جا رہے ہوتے ہیں. کبھی شادی کا لنگر جو کھانا ہوتا ہے وہ چیک کرنے جا رہے ہوتے, ٹیسٹ کرنے جا رہے ہوتے. جی 15,000 بندہ آنا, 10,000 بندہ آنا, ان لمیٹیڈ بندہ آنا, جس نے بھی آنا کھل ڈل کے آئے, کوئی مسئلے والی بات نہیں. میرے خیال سے مہندی گزرتی ہے یا برات گزرتی ہے, پھر ان کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے. اب وہ شاید میں بھی کہہ بھی دیں کہ وہ اے آئی جنریٹڈ ہے. وہ جو ویڈیو آپ نے پہلے کہی وہ بھی اے آئی جنریٹڈ ہے. نہیں, وہ جو آپ نے پہلے کہا یہ جگہ جگہ جا رہے ہیں وہ بھی اے آئی جنریٹڈ. وہ بھی اے آئی جنریٹڈ. اب مزے کی بات بتاؤں, یہ بھی اے آئی جنریٹڈ ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ میری وہ جو بیٹھے ہوئے وہ بھی اے آئی جنریٹڈ بیٹھے ہوئے, وہ جو ڈرائیور ہے وہ بھی اے آئی جنریٹڈ ہے. بھائی یہ برا ہوئی سی آئی جنریٹڈ کا, وہ تھلے جڑی گڈی کھلوتی ہے وہ بھی آئی جنریٹڈ ہے. سر دوسرا سر ایک چھوٹا سا سوال ہو رہا ہے, چھوٹا سا جو میں نے دیکھا تھا ویڈیو میں میرے سامنے بھی آئی تھی, کافی لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. جب یہ کسی شادی نہیں تھی ہوئی ہوئی, یہ دانیہ شاہ صاحبہ کو کہیں لے کے جا رہے تھے جہاں پہ ان کے دوست وغیرہ بھی کھڑے ہوئے تھے, وہاں پہ یہ اپنے کسی کلیگ یا کسی دوست سے ہاتھ ملوانے کا کہہ رہے تھے کہ تم میرے حکم دے پابند, تو اندر ہاتھ ملا, مطلب کہ سرائکی میں کہہ رہے تھے, مجھے سرائکی نہیں خیر بولنا تھی, کہ یہ اپنے دوست کے ساتھ اپنی ہونے والی وائف کا ہاتھ ملوا کے کہتے ہیں کہ تجھے میرا حکم ہے, تو میرے حکم سے سلام کر. کہ اس طرح اگر یہ جائز ہے تو ہمیں بتائیں, اگر یہ نہیں جائز ہے تو بھی ہمیں بتائیں. بہت ناانصافی. تم لوگ یار کیا سمجھتے نہیں ہو. میں نے کہا اس ویڈیو کا بھی تم فرانس سے کرا لو, وہ بھی اے آئی جنریٹڈ ہے. اے آئی جنریٹڈ ہے. اب میرا خیال ہے کہ بس کر دینی چاہیے. میں تو بہت دیر سے سوچ رہا ہوں بس کر دینی چاہیے. جی السلام علیکم دونوں کو. سر آپ کی جو وجہ شہرت ہے جو ہم سب کو پتہ ہے وہ حکمت کی وجہ سے ہے, اور آپ نے اس کا انکار کر دیا, جس مخصوص نام سے سب جانتے ہیں آپ کو, حکیم شہزاد لوہا پہاڑ, جو وجہ شہرت ہے آپ نے تو اس کا انکار کر دیا. لیکن اگر یہ سب اے آئی جنریٹڈ ہے تو پھر آپ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ, میری شرافت ہم نے تو نہیں دیکھی, جو یہ صرف اپنی بیگم دانیہ شاہ کو دکھاتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ ایسی کون سی چیز ہے جو نکاح سے پہلے دکھائی جائے؟ شرافت. تو وہ آپ دوسروں کو نہیں دکھا سکتے. اچھا آدمی ہے, ان کا دل ڈھکیا تو انہیں نکاح کیتا,
وہ دوسروں کو پہلے نہیں لگا, وہ دوسروں کے لیے نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ لازمی بات ہے, لڑکی یا اس کی ماں اس کے والدین کچھ دیکھتے ہیں تو بچی کا رشتہ دیتے ہیں نا. اچھا, آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آپ نے دانیہ شاہ سے شادی ہمدردی میں کی تھی. ہاں, ہمدردی, پیار, محبت یہ ایک ہی چیز ہے. صحیح جی, ہمدردی اور پیار محبت ایک ہی چیز ہے. محبت ہو نہیں سکتی جب تک ہمدردی کا اس میں وہ نہ ہو, کنسیپٹ نہ ہو. ٹھیک جی. السلام علیکم, میرا نام ذیشان ہے. میں شہزاد بھائی آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کی تو اتنی زیادہ اے آئی ویڈیو چل رہی ہیں, تو آپ کو ایک آدھا سرٹیفکیٹ دیا کریں کہ یہ میری ویڈیو ہے, یہ اے آئی ویڈیو. اور مجھے تو ایسا شک پڑ رہا ہے کہ آپ نے اس پروگرام کے بعد کہہ دینا ہے کہ یہ پروگرام بھی اے آئی جنریٹڈ. تو نہیں, مجھے شک پڑ رہا ہے کہ میں بھی اے آئی جنریٹڈ نہ ہوں. مجھے اپنے آپ پہ شک ہو رہا ہے بھائی. شک نہیں, مجھے یقین ہے. انہیں یقین ہے کہ میں اے آئی جنریٹڈ ہوں, اور مجھے لگتا ہے اے آئی بنائی حکیم شہزاد کے لیے گئی ہے. جی, تو اس کا کوئی سولوشن بتا دیں کہ ہم کیا کریں اس کے. میرا جی چاہتا ہے میں ان کو چھوؤں, ان کو ٹچ کر کے دیکھوں کہ اے آئی جنریٹڈ. ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں. بندے نے پوچھا ہے, اس کا حل بتائیں کہ ہم کیا کریں. کیا کریں؟ جس کو میں لگتا ہوں نا اچھا, جس کو لگتا ہے اے آئی جنریٹڈ بھی یہ والا سین دیکھنا چاہیے, چپ کر کے دیکھ لے اور فیس کرے, برداشت کرے. نہیں تو بلاک کا آپشن ساتھ پڑا ہے, اٹھائیں بلاک, کہانی ختم. آپ نے نہیں ہٹنا. ضروری دیکھنا ہے آپ نے مجھے, میں ماما لگتا ہوں آپ کا, کیوں دیکھتے ہو؟ نہ دیکھو. اتنے ویوز, اتنے لوگ بیٹھے ہیں, یہ پروگرام چیلنج سے کہہ رہا ہوں, کل اس کے ویوز دیکھ لینا, دھاڑ دھاڑ ہوگی پورے نیٹ پہ, ٹک ٹاک پہ, ادھر ادھر. آپ کے پاس اور بھی تو لوگ آئے ہیں دنیا کا, یعنی حکیم شہزاد صاحب سے اے آئی. آپ لوگ مجھے نہ دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں, خدا را تسی ٹل جاؤ, تسی مغرور لو, تسی اپنے فون اپنے ٹک ٹاک دے وچوں مینوں ان فالو کرو, تے تسی اپنے گھر بیٹھو, او کیڑا اکاؤنٹ ہے اپنی تھوڑا بھینس چراؤ. اکاؤنٹ کون سا ہے؟ مینوں ویکھی بھی جاندے ہو, چساں بھی لئی جاندے ہو, میری ویڈیو چک چک کے ادھر ادھر بھیجی بھی جاندے ہو, پھر کہندے ہو جناب اینو نہیں ویکھنا چاہیے سی, غلطی نال ویکھ بیٹھے ہیں. حکیم صاحب تسی نہیں جی ہٹنا, یعنی یہ دا مطلب ہے. میں نے تو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, پروگرام اے آئی جنریٹر سے شروع ہوا, اے آئی جنریٹڈ پہ ختم ہوا, کہ لوگ ہیں اسکیم کرتے ہیں مجھے بدنام کرنے کے لیے, الٹ پلٹ ویڈیوز ٹیمپر کر کے, کبھی میرا فوٹو کبھی فلاں کا فوٹو ساتھ لگا کے, تو ویوز پانے کے لیے لگا دیتے ہیں. چل ٹھیک ہے, میری وجہ تو اگر کسی کا یوٹیوب چینل چلتا ہے تو جا اپنے بچیاں دی روٹی تو کمال ہے, مینوں تے نہیں اثر پیندا. تینوں اگر ڈالر مل رہے نے, میں نہیں سڑدا. وہ جو مجرا تھا, آپ کا نام کیا؟ وہ مجرا بھی اے آئی جنریٹڈ تھا, ریحان طارق. پرسوں میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ پیر صاحب صاحبزادہ کے ساتھ, جی صاحبزادہ وقار سلطان کے ساتھ, جب آپ نے وہ سر پہ ہاتھ رکھنے والی ویڈیوز, وہ میری آنکھوں کے سامنے سے ایسے گزری. اے آئی جنریٹڈ ہوگی, اے آئی جنریٹڈ. میں اب یہ تو اچھا حکیم صاحب ایک جو ہے چھوٹا سا سوال, ابھی بات نہیں ختم ہوئی. یقین مانے پرسوں والے دن کی, اسے یا ایک دن پہلے کی بات ہے, مجھے میں ایسے دیکھی, وہ صاحبزادہ جو ہے میں پیار کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, بہت بیبا آدمی, نیک آدمی, اچھا آدمی میری نظروں میں, سچا مقام, سچا, ریل, جھوٹ نہیں بولتا. نہ اس نے نہیں کہا اے آئی جنریٹڈ, اس بندے نے نہیں کہا, حالانکہ وہ بھی کہہ سکتا تھا. نہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو زنانی والی ویڈیو آپ نے دیکھی تھی, وہ بھی اے آئی جنریٹڈ. لیکن اس بیچارے کو احساس ظلم ہوا, وہ بتانا بھول گیا, یہ ظلم ہے اس کے ساتھ. میں پوچھوں ان سے, جی فون کر کے پوچھ لوں. دیکھیں وہ میں بعد میں اس سے بات کر لیتا ہوں. نہیں, میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ دیکھیں اگر وہ مان گیا ہے تو اٹس اوکے ہے, اس کو پتہ نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا, اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, اس کو یہ لگا, اس کو یہ لگا کہ یہ یوں ہاتھ رکھنا کوئی بہت اچھا کام ہے, اٹس اوکے. تو اب آپ نے اس کو سمجھا دیا, تو اب جو میں دیکھوں گا دربار پہ کہیں کوئی بی بی اگر یوں کر کے آئے گی بھی صحیح, تو وہ کہے گا پرا مار. ٹھیک ہے, پبلک دیکھ رہی ہے. جی سوال ادھر میرے من میں نا ایک یوں کہیں ایک دعا نکلی, یا باری تعالیٰ اس بلا تو بچا. یہ پیر صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ادھر ایک اس کے اندر ایک اور بندہ تھا اس کے اندر, اینکر پرسن, میں نے کہا اس بلا تو بچا. ایک میرے من کی بات تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ براڈ کاسٹر ہے یا انٹرویو لیتا ہے, یہ ریئل لیتا ہے, مطلب وہ دلی کشتی والا پروگرام نہیں ہوتا, پری پلان سوال نہیں ہوتے, اس میں من گھڑت بناؤ سنگھار وہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے سر سلوٹ. میں آپ کی ذات سے متاثر ہوا ہوں, مجھے پیار آیا آپ پہ. آپ لوگوں کو اصلاح کرتے ہیں, وہ سمجھاتے ہیں,
اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے, انسان خطا کا پتلا نا, بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, مسٹیکس ہو جاتی ہیں, تو آپ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, نیکسٹ ٹائم وہ لوگ سدھر جاتے ہیں. تو اس لیے سر سلوٹ ہے. بہت شکریہ حکیم صاحب, بڑی مہربانی حکیم صاحب. اچھا حکیم صاحب ایک سوال ہے آپ سے کہ میں اسکرول کر رہا تھا تو آپ کی ویڈیو ایک نظر سے گزری, پاکستان ایک منٹ ہے, سوال لکھا ہوا آیا ہے. جی یہ سوال آیا ہے کہ جواب آیا ہے؟ سوال اچھا. اور میرے ہی کسی میرے پی اے نے, میرے لیگل ایڈوائزر نے ایک سوال لکھ کر بھیجا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے مجھے گولی لگنے والی ویڈیو دیکھی, میرے مرنے والی ویڈیو دیکھی؟ آپ مرے بھی تھے, آپ مر گئے تھے؟ آڈینس بتائیں. جب آپ کو آفیشیل اکاؤنٹ نہیں تھا, میں کیسے, ایک منٹ ٹھہر جائے نا. دیکھی صحیح کہ شہزاد حکیم صاحب ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے ہیں, ٹر گئے یار محبتوں والے, ساتھ گانا لگا ہوا, کل خانی کل لے گئے نال ماجون ٹن ٹن, ٹھیک ہے, اور کل ان کا نماز جنازہ 10 بجے ہوگا. آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھی؟ ایسے ظالم لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کے مرنے کی اطلاع آپ تک پہنچا دیتے ہیں, اور آپ کے گھر کے باہر آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے 2000 لوگ آئے ہوتے ہیں. اس طرح کے جنازے میں کچھ 10 مرتبہ واپس بھیج چکا ہوں یار, میں قبروں اٹھ آیا, میں ٹھیک ہاں. اچھا ان کے خلاف اب بندہ اپلیکیشن دے, کس کے خلاف دے؟ 1 2 3 سینکڑوں لوگ ہیں. اب وہ ایف آئی اے سائبر کرائم کس کس کو پکڑے, کس کس کو لٹکائے, اور بہت سارے کام ہیں ان کے ذمہ, بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اور آپ ایک لفظ صبح سے شام تک اب تک لے کر بیٹھے ہیں, ٹن ٹن. یہی ہے. اٹس اوکے. اب اس کی میں ویریفیکیشن, اس کی اصلاح بھی کر دیتا ہوں. نہیں نہ کرے نا, کیونکہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں. وہ ہے ہی نہیں آپ کا. ہمیں آپ سے کوئی اصلاح نہیں چاہیے. میں بتا, وہ ہے ہی نہیں تھوڑی. میں بتا دیتا ہوں. آپ کی میرا نہیں ہے, لیکن تو پھر نہیں, پھر آپ کی اصلاح میرا تو سن لیں. یہ اصل میں لفظ ہے 10/10 جو ادھر پبلک میں سن رہا ہوں, جو ادھر یہ بیچی جا رہی ہے مجون اور فلاں, وہ لفظ ٹن نہیں ہے. اس کی جسٹیفیکیشن وہ جو پبلک کر رہی ہے اس کی جسٹیفیکیشن آپ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ میں نے پوچھا کہ 2 لوگوں چھوڑے دفعہ کریں ان کو, اگلے سوال کی طرف آئیں. اچھا حکیم صاحب سوال تھا آپ سے کہ پاکستان کے ایک جیولن تھرو کے سٹار ہیں ارشد ندیم صاحب, جب وہ پاکستان کے سٹار بنے تو انہیں حکومت پاکستان نے اور صاحب حیثیت لوگوں نے کافی اچھے جو ہے وہ انعامات وغیرہ دیے. آپ نے بھی اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی, آپ نے کیا کیا کہ کچھ نوٹ جو ہے وہ لہرا کے ہاتھ میں, اور ان کی مٹھی میں آپ اس طرح سے دے رہے ہیں جیسے آپ کوئی امداد دے رہے ہیں انہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ توہین ہے پاکستان کے سٹار کی؟ وہ اے آئی ویڈیو تھی. نہیں حکیم صاحب جواب دیں مجھے اس چیز کا. کسی ویڈیو سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں, وہ غلط ہے. کس نے اکاؤنٹ مینشن کر دیں کہ یہ میرا. ریحان صاحب آپ اس کا جواب پلیز لے کے دیں. جی نہیں جواب دینا آپ نے اس کا. کہا تو ہے آپ نے کہ پاکستانی ایک سٹار ہے, اور آپ کا کوئی ویریفائڈ اکاؤنٹ. اس نام کے کسی بندے کو میں نہیں جانتا, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بعد میں پیسے واپس مانگ لیے. لگتا ہے کہ ہے. نہیں جانتے نہیں آپ, شاید آفریدی کو آپ نہیں جانتے. یہ کہ میاں چنو والا, سنے میاں چنو والا تو نہیں ہے بندہ, وہ جو ایسے ارشد ندیم. جی بالکل وہی ہے جی. اور صبح سویرے میں گیا تھا اس کے پاس. اب دیکھیں آپ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. جیولن تھرو کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ جیولن تھرو. جو تھا کیا کہتے ہیں؟ مجھے میرے پنڈ کے نہیں, کیا کہتے ہیں؟ جیولن تھرو. تو سمجھ لینا, جیولن تھرو. جیولن تھرو. اچھا, تو وہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس نے بندے نے ڈانگ ایسے تو وہ ویڈیو میں جیولن تھرو ایک نیا نام تھا. کبڈی, کشتی, لوڈو, کرکٹ, ٹھیک ہے, اور کیرم بورڈ, اور والی بال, تھپی, یہ تو سنا ہوا تھا نا میں نے. ڈی ٹی ڈنڈا, ٹھیک ہے, ٹھیک. تو یہ تو میں نے سنا ہوا تھا. وہ مجھے پہلی مرتبہ کسی نے بتایا, میں نے اس نے کہا بھائی اس طرح کی کوئی گیم ہے. وہ اس بندے نے سارے ملکوں کو ہرا دیا ایسے. اس نے ڈانگ, وہ ڈانگ والی, پھر اس نے مجھے وہ ڈانگ والی دکھائی بھی صحیح ویڈیو بندے نے, میرے پی اے نے ایسے پھینکی اور سارے ملکوں کو ڈانگ چیرتی ہوئی, آخری پتہ نہیں کہاں ڈانگ واپس آئی کہ نہ آئی. تو وہ بندہ جیت گیا. ہمیں جانا چاہیے اس کے پاس, تو میں گیا اس کے پاس. تو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے کچھ پیسے دیے تھے اس کو. کیوں غلط دیے تھے؟ نہیں دینے چاہیے تھے. سر آپ نے پیسے واپس مانگنے کی بھی ایک ویڈیو بنائی تھی بعد میں کہ میرے پیسے واپس کریں, اور ان کی ٹیم نے کہا تھا کہ آپ واپس لے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی ایک ویڈیو آئی. اتنے پرچے ہو رہے ہیں مجھے سر, سمجھ میں آئی ہے پیسے مانگنے نہیں تھے. میں نے صرف ویوز لینے کے لیے بنائی تھی. آپ نے کہا کسی کا چولہا چلتا ہے, ویوز لے سکتا ہے. ایک تو آڈینس پبلک جو ہر بات چولہا بھی تو ایسے چل رہا ہے. سر یہ جو پیسے دیے وہ ویڈیو ٹھیک تھی, جو پیسے مانگے وہ ویڈیو غلط تھی. سمپل. جی کوئی سوال ہے آڈینس کا؟ کوئی اور سوال ہے؟ جی
آپ کے لیے ایک مشورہ ریحان بھائی کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں, خود آتے ہیں, گیسٹ کو بلاتے ہیں, اتنی عوام کو بلاتے ہیں, تو سارا کچھ یہی سے کروا لیا کریں, اتنا جو ہے نا پروفیشنل بن جاتا ہے. سوچ رہا ہوں آسان ہے جناب, کیسا لگ رہا ہوں؟ مجھے مسٹر پتلو لگ رہا ہے آپ. وہ شاگرد ہے میرا. اچھا مسٹر پتلو آپ کا شاگرد ہے, ٹھیک. کیا سیکھا ہے آپ نے؟ وہ اے آئی جنریٹر کے متعلق سیکھا ہے ہمیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ حکیم شہزاد صاحب. اٹ واز این ایبسولوٹ پلیزر ہیونگ یو. ہم نے بہت کوشش کی کہ آج کے اس ایجنڈا کے مطابق جو حکمت ہے اور حکما جو کر رہے ہیں, خاص طور پہ حکیم شہزاد, 2 منٹ چاہیے سابق, جی 2 منٹ چاہیے, کمک آئیے وہ نکالیں جو آپ نے ایک لفظ. نہیں, مجھے آئی ہیو ٹو کلوز اٹ اپ. نو, اس کے بعد میں واپس نہیں کرنا کلوز. میرا بھی سوال جواب سوری جی. مولانا صاحب آپ آ جائیں, 1 سیکنڈ کے لیے آتے ہیں, ضروری ہے. اس کو ذرا پڑھیں, اس کے اندر منشور لکھا ہوا ہے, وہ والا منشور نکالیں. نہیں, وہ تو آپ نے کہا کہ منشور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے گانا کہ نکالیں تو صحیح نا, ویریفائی کرتے جائیں. نہیں, وہ بات تو ختم ہو گئی نا. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول, وہ منشور میں پڑھ چکا ہوں. اس منشور کو دیکھ لیں پہلے. دیکھیں وہ منشور میں پڑھ چکا ہوں نا. آپ نے کہا وہ غلط دکھا دینا 1 سیکنڈ, وہ ضروری ہے. وہ والا منشور نہیں, وہ منشور آپ نے کہا کہ غلط ہے نا. 1 منٹ ٹھہر جائیں. آپ نے کہہ دیا غلط, مان لیتے ہیں غلط. آپ نے لا الہ الا اللہ, جو پہلی لائن لکھی گئی منشور میں, وہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مانتے ہیں. میں تو چلیں جی, پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ والا منشور میرا نہیں تھا, وہ کسی دشمن کی سازش تھی. جی بہت بہت شکریہ حکیم شہزاد صاحب جناب. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بولنا دا موڈ ہے, تہاڈا وقت جا رہا ہے. میرے جڑے کام سن مریض سارے واپس چلے گئے, وہ جڑی ڈبی لین آئے نا وہ سارے واپس چلے گئے. وہ تسی پارسل کر دینا. دکانداری آج مجھے بہت سارا نقصان پہنچایا آپ نے. ٹھیک, میرا لاکھوں کا آپ نے تختہ نکال دیا. آپ کو بندوق کی نوک پہ نہیں لائے تھے, اب اپنی مرضی کے ساتھ آئے. دیکھیں بات سنیں, وہ آپ نے اتنے بڑے باس کا مجھے فون کروایا تو مجھے آنا پڑا. حکیم شہزاد مارخور, سابقہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ, یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو لیں. میرا نام مارخور ہی ہے. نیکسٹ اگر آپ کو یہ نام استعمال کرے گا تو اس کے خلاف پرچہ ہے. یہ سابقہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ, موجودہ حکیم شہزاد مارخور. یہ ان کی گفتگو آپ اب مجھے کلوز کرنے دیں نا. جی شو کلوز کرنے دیں, بڑی مہربانی ہے سر. میرا موڈ نہیں ہے کلوز کرنے کا, میں چاہتا ہوں کہ ذرا کام چلتا رہے 2-1 گھنٹے اور مزید. آئی ایم شیور یو انجوائڈ اٹ. جی جو یہ کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اگلی 2 صدیاں بھی چلتا رہے گا, کیونکہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پہ لکھا ہوا ہے سچ بولو. آئی ایم شیور یو انجوائڈ اٹ. اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا, اس لیے مت بھولے گا کہ یہ میسج میسز تک پہنچے اور کسی کو کل یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ یہ پوڈ کاسٹ بھی اے آئی جنریٹڈ تھا. نکالوں سے ہوشیار رہیے. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی آر ٹی ایس. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.